الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. We send down the Quran as a healing and mercy for the believers, but only increases the wrongdoers and loss. When we grant people our favors, they turn away acting arrogantly, but when touched with evil, they lose all hope. Say, O Prophet sallallahu alaihi wasallam, everyone acts in their own way, but your Lord knows best whose way is right. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. آپ کے پاس کتاب ہے شفا کی دعائیں؟ انشاءاللہ ہم شفا کی دعائیں آج پڑھیں گے جہاں سے ہم نے پچھلا لیسن چھوڑا تھا. لاسٹ ہمارا جو لیسن تھا وہ دل پریشان اور غمگین ہو تو یہ پڑھیں. آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس سے نیکسٹ چیپٹر. یہ میں انشاءاللہ کلاس کے اسٹائل پہ پڑھاؤں گی جس طرح میں اس کو پہلے اسلام آباد میں پڑھاتی رہی ہوں. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے آج آپ کھول لیجئے پیج 31. وسوسے آنے پر پڑھیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ سوچیں شامل رہتی ہیں. اگر وہ سوچیں اعتدال میں ہو تو ہر انسان اس سے گزرتا ہے. ایک اندازے کے مطابق ایک دن میں انسان کے ذہن میں 70,000 خیالات آتے ہیں. 70,000 تھاٹس. کچھ خیالات ریپیٹ ہوتے ہیں، بار بار آتے رہتے ہیں. کچھ خیالات ایک دفعہ آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. کچھ خیالات مثبت ہوتے ہیں، کچھ خیالات منفی ہوتے ہیں، کچھ خیالات شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور کچھ الہام ہوتے ہیں. لہذا ہم میں سے ہر شخص کو اپنے اوپر چیک رکھنا چاہیے اور اس بات کی تمیز رکھنی چاہیے کہ اس کے لیے کون سے خیالات فائدہ مند ہیں اور کون سے خیالات نقصان دہ ہیں، کون سے خیالات اچھے ہیں اور کون سے خیالات برے ہیں، اور کون سے خیالات شیطان کے وسوسے ہیں. لہذا جیسے ہمارے دین نے ہمیں اور بہت سی چیزوں کے بارے میں سکھایا، زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں ہمیں تعلیم دی ہے، اسی طرح ہمارے دین نے ہمیں خیالات کو کیسے مینج کریں، اور اس میں خاص طور پر وہ خیالات جو وسوسے ہوتے ہیں، جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، جو بعض اوقات بدگمانیاں ہوتے ہیں،
اور بعض اوقات پریشان کن خیالات ہوتے ہیں، ان سے کیسے نپٹا جائے، اس کے بارے میں بھی ہمیں تعلیم دی ہے اور اس کا علاج بھی بتایا۔ تو یہ کتاب چونکہ شفا کی دعائیں ہیں، اور شفا جسمانی بھی چاہیے، روحانی بھی چاہیے، ذہنی بھی چاہیے اور جذباتی بھی چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ ہر طرح کی شفا چاہیے ہوتی ہے، اور شفا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام الشافی بھی ہے، شفا دینے والا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ لہٰذا ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل ہر طرح کی شفا سے نوازے اور ہماری تمام بیماریاں دور فرما دے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں قرآن مجید میں کیا تعلیم ملتی ہے۔ جی پڑھیے۔ 3 آیات آپ کے سامنے پڑھی جائیں گی، پھر ان کا ترجمہ اور پھر ان کی مزید وضاحت ہوگی۔ أني مسني الشيطان بنصب وعذاب إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم۔ اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگ لیجئے، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہ سورۃ فصلت کی آیت ہے، اور اس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وسوسہ کیا ہے؟ وسوسہ کا مطلب ہے برے یا ناپسندیدہ خیالات، برے خیالات یا ناپسندیدہ خیالات جو کسی شخص کے دل و دماغ میں آتے ہیں۔ یہ خیالات اکثر بے چینی، خوف یا شک کا باعث بنتے ہیں، یعنی ایسے خیالات جو انسان کو بے چین کر دیتے ہیں، پریشان کر دیتے ہیں، خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو موجودہ دور میں جہاں بہت سی ذہنی اور قلبی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، وہاں وسوسوں کا آنا ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ یعنی تھوڑے بہت تو آتے ہی ہیں ہر شخص کے اندر، لیکن کثرت سے ایسے خیالات کا آنا کہ جو انسان کو مستقل طور پر غم میں، خوف میں، پریشانی میں، انگزائٹی میں مبتلا رکھیں، تو یہ سراسر شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور یہ نہ صرف یہ کہ ایک بیماری ہے، بلکہ بہت بڑی آزمائش اور ایک بہت بڑی آفت بھی ہے۔ شیطان ہمارے دل میں 2 چیزیں خاص طور پر ڈالتا ہے، ایک شکوک و شبہات اور دوسرے شہوات یعنی خواہشات۔ اور خواہشات جو ہیں وہ نفس کی طرف سے بھی ہوتی ہیں اور شیطان کے ڈالنے سے بھی ہوتی ہیں۔ یہ وسوسے کبھی تو انسان کے عقیدے کے بارے میں ہوتے ہیں، مثلا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں برے گمان، کیا وہ موجود بھی ہے یا نہیں، اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ کبھی یہ عبادات کے بارے میں ہوتے ہیں، جیسے طہارت کے بارے میں بعض لوگوں کو وسوسے آتے ہیں کہ وہ پاک ہی نہیں، وہ جتنا چاہیں نہا دھو لیں، وضو کر لیں، وہ وضو کرتے ہی چلے جاتے ہیں، واش روم سے نکلتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ شیطان بار بار ان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ وہ پاک نہیں ہوئے۔ ان کے اندر شک رہتا ہی ہے، وہ ان کا شک کبھی یقین میں نہیں بدلتا کہ وہ واقعی جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ قبول ہوئی ہے، اور اس طرح وہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دور لے جاتے ہیں۔ اللہ کا وہ ذکر نماز کی شکل میں جو انسان کے لیے کئی بیماریوں کا علاج ہے، اطمینان کا سبب ہے، وہ ان وسوسوں کی وجہ سے وہ مقصد حاصل نہیں ہو پاتا اور وہ اطمینان بھی نہیں ملتا۔ اسی طرح بعض اوقات صرف وہمی طور پر یہ سوچنا کہ مجھے فلاں بیماری ہے،
یعنی انسان کے ذہن میں کچھ اس طرح کے خیالات آتے ہیں کہ میرے اندر یہ خرابی ہے، یہ بیماری ہے، یا یہ کہ کہیں مجھے کینسر نہ ہو جائے، کہیں مجھے میں پاگل نہ ہو جاؤں، کہیں، یعنی بار بار ایسے خیالات کا آنا. اسی طرح بعض لوگوں کے دلوں پر اتنا شیطان کا تسلط ہوتا ہے کہ وہ خوف، حسرت، ندامت، غم، تنگی، بے چینی، پریشانی کی وجہ سے خودکشی پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں. یعنی یہ وسوسے، ان وسوسوں سے کی کثرت اتنی بری چیز ہے کہ جو انسان کو اپنے آپ کو ختم کر دینے پر بھی آمادہ کر دیتی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو بہت سی جو خودکشیاں ہوتی ہیں یا سوئسائڈز ہوتی ہیں، اس کے پیچھے یہ وسوسے ہی ہوتے ہیں جو شیطان مستقل طور پر لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. خیالات تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے. انسان ہونے کے ناطے ہمیں ہر طرح کے خیالات آ سکتے ہیں، اچھے برے ہر طرح کے خیالات، لیکن عموماً ہمارے خیالات ہمارے اعمال کے مطابق ہوتے ہیں. اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں تو ہمارے خیالات بھی اچھے ہوتے ہیں. اگر ہماری زندگی بامقصد ہو تو ہمارے خیالات بھی اس کے مطابق ہوتے ہیں. اور اگر ہماری زندگی میں کوئی مقصد نہیں اور ہم بیکار کی زندگی جی رہے ہیں اور بعض اوقات اپنا وقت ضائع کرتے ہیں یا غلط مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، یا یہ کہ سیل فون پر ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ جن کے نتیجے میں ہمارے اندر ذہنی انتشار ہو جاتا ہے اور انسان بے چینی اور پریشانی کی طرف چلا جاتا ہے. جہاں تک ایک عام انسان کے دل میں وسوسہ آنے کا تعلق ہے، یعنی ہر انسان کے دل میں آتا ہے، تو وہ کمزور ایمان کی دلیل نہیں ہوتا. یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ذہن میں کوئی ایسا برا خیال آ گیا ہے تو شاید ہم اب مسلمان ہی نہیں رہے اور ہمارا تو ایمان ہی ختم ہو گیا، یا یہ کہ شاید ہمارا ایمان کمزور ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. لیکن معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. ایسے وسوسے جو کبھی کبھار آئیں لیکن ہوں بہت برے، وہ ایمان کی دلیل ہے. کیونکہ چور وہی ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں کوئی خزانہ ہوتا ہے. تو جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے تو شیطان کو وہ بہت برا لگتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ اس پر حملہ کرے اور اس ایمان کو ختم کر کے رکھ دے. اسی کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھا، ہم اپنے دلوں میں، آپ نے پوچھا کیا تم نے واقعی اپنے دلوں میں ایسا محسوس کیا؟ واقعی ایسا ہوتا ہے تمہارے ساتھ؟ تو انہوں نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے فرمایا یہی صریح ایمان ہے. یعنی اگر تمہارے دل میں کبھی کبھار ایسے خیالات آ جاتے ہیں تو یہ ایمان کی علامت ہے. لیکن جس شخص کے اندر ایمان نہیں ہوتا اس کو بھی وسوسے آتے ہیں اور وہ وسوسے اس کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. مومن کو جب وسوسہ آتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے اور وہ اس کا علاج سوچتا ہے، لیکن غیر مومن کو جب یہ وسوسہ آتا ہے تو پھر وہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے اور اس کو حقیقت سمجھ لیتا ہے، اس کا خیال اس کا یقین بن جاتا ہے اور پھر اس کے مطابق اس کا طرز زندگی ڈھل جاتا ہے جس سے وہ ایمان سے بہت دور چلا جاتا ہے. تو وسوسوں کو قبول نہیں کرنا چاہیے اور ان کی طرف دھیان بھی نہیں دینا چاہیے. یعنی ان وسوسوں کا سمپل علاج کیا ہے کہ ان کی طرف دھیان نہ دیں، ان کو فالو نہ کریں. یعنی اگر ذہن میں خیال آئے تو اس کو جھٹک دیں، اپنے ذہن کو کسی اور طرف لے جائیں، اس کے بالکل اپوزٹ لے جائیں. مثلا اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی خیال آئے کہ پتہ نہیں وہ ہے بھی کہ نہیں، ایسے لوگ کہتے ہیں، تو آپ فوراً کہیں آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. یہ کائنات کس نے بنائی ہے؟ یہ اللہ نے بنائی. یعنی ایسی باتیں سوچے کہ جس سے اس کا ایمان مضبوط ہو. اور پھر اسی طرح یہ کہ کثرت سے اللہ کا ذکر شروع کر دیں. کوئی بھی ذکر آمنت باللہ کہہ کر، اگر وہ زیادہ دیر بار بار آ رہا ہے اور دن میں کئی دفعہ آنا شروع ہو گیا ہے، اچانک ہی کوئی ایسی چیز چمڑ گئی، تو پھر زیادہ ذکر کی کثرت کر دیں. دعا کریں اپنے لیے، اور دعائیں انشاءاللہ ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے کہ وسوسے آنے پر کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں. اور اسی طرح درود شریف پڑھنا شروع کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے.
امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں جب کوئی اس قسم کا وسوسہ آئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس شر سے آپ کو محفوظ فرمائے، اپنے ذہن سے اس وسوسے کو باہر نکالیں، یقین رکھیں کہ یہ سب کچھ شیطان کی چال بازی ہے، وہ چاہتا ہے کہ بندے کو بے راہ روی پر لگا دے، لہٰذا شیطانی چال کو توڑتے ہوئے اپنا ذہن مثبت چیزوں میں مشغول کرے۔ یعنی شیطان منفی رخ دکھاتا ہے تو اسی چیز کا بالکل مثبت پہلو، پازیٹیو سائڈ دیکھنا شروع کر دے، یہ اس کا سمپل علاج ہے۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ اگر مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دین اسلام کے بارے میں غلط وسوسے آئیں تو ان کی طرف توجہ نہ دے، یہ وسوسے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ ایسے وسوسوں پر پکڑ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے میری امت سے ان کے دلوں میں آنے والے وسوسے معاف کر دیے ہیں، یہ وسوسے معاف کر دیے، یعنی یہ یاد رکھے کہ ان وسوسوں پر آپ کی پکڑ نہیں جب تک وہ خیالات ہیں، اور پھر جب تک وہ اس پر عمل نہ کریں اور اس کو اسے زبان سے ادا نہ کریں۔ یعنی اگر کوئی برا وسوسہ آیا ہے، نمبر 1 اس کو جھٹکے، نمبر 2 یہ کہ اس پر یقین نہ کریں اور اس پر عمل نہ کریں اور اسے زبان سے ادا نہ کریں، مینشن بھی نہ کریں، کسی کو ذکر بھی نہ کریں۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے وہ کام بھی معاف کر دیے گئے جس پر وہ مجبور کر دیے جائیں، یعنی ایک شخص نے ولنگلی غلط کام نہیں کیا لیکن اس کے اوپر جبرن مسلط کر دیا گیا۔ آپ نے لفظ سنا ہوگا زنا بالجبر، کہ بعض عورتوں کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ پھر برا سلوک کیا جاتا ہے، تو اس میں اس عورت کو کوئی گناہ نہیں ملے گا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، گناہ اس ظالم پر ہے جس نے اس کے ساتھ یہ برا کام کیا۔ پھر اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے تنگی محسوس نہ کریں، یہاں تک کہ ان وسوسوں کے مطابق اعضاء سے یا زبان سے عمل نہ کر لے، اور وسوسے سے مراد دل میں آنے والے پراگندہ خیالات ہیں جن کی طرف قلبی میلان بھی نہیں ہوتا، یعنی انسان چاہتا ہی نہیں کہ اس کے اندر ایسے وسوسے آئے، اور نہ ہی ایسے خیالات انسان کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں، یعنی وہ آتے اور نکل جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر آپ کے اندر بھی کوئی ایسے خیالات یا ایسے وسوسے آئے ہوں گے، لیکن ود ٹائم پھر کیا ہوا، وہ نکل گئے، آپ کو یاد بھی نہیں رہا، اور یاد کرنا بھی نہیں چاہیے کہ ونس اپان اے ٹائم میں اس طرح سوچتی تھی، نہیں، گون از گون، اب اس کو دوبارہ واپس نہ لائیں۔ اور ویسے بھی بری یادوں کو، بری میموریز کو، ایسی چیزوں کو انسان کو دہرانا نہیں چاہیے کیونکہ وہ انسان کے لیے دکھ کا سبب بنتے ہیں۔ جب ایسی کیفیت آنے لگے تو اس کے بالکل اپوزٹ جائیں اور کیا کریں، اس کے برعکس سوچیں کہ میری زندگی میں یہ بھی اچھا ہوا، یہ بھی اچھا ہوا، اور اچھی اچھی چیزوں کی لسٹ بنا کے رکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیا کیا چیزیں اچھی ہوئی ہیں اور ضرور نکل آئیں گی، اور ان پر شکر ادا کرنا شروع کریں۔ مثلاً یہ کہ اللہ نے آپ کو عمرے کی توفیق دی، مثلاً یہ کہ اللہ نے آپ کو بہت سے بہن بھائی دیے، مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھے حال میں رکھا، اچھے ملک میں رکھا، امن میں رکھا، آپ کو ہر طرح کی نعمت حاصل ہے، آپ کے پاس انف منی ہے کہ آپ جو دل میں آتا ہے، جو دل چاہتا ہے خرید سکتے ہیں، تو یا اسی طرح آپ کی زندگی میں اچھے دوست ہیں، یعنی کوئی بھی ایسی چیزیں جو آپ کو خوش کرتی ہیں، جن چیزوں سے آپ خوش ہوتے ہیں آپ ان چیزوں کی لسٹ بنا کے ان پہ شکر ادا کریں اور ان کا خیال دل میں لانا شروع کر دیں۔ جب اگر دل میں آئے مجھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، اور میری تو کوئی دنیا میں کوئی حیثیت ہی نہیں، میری اس گھر میں کوئی حیثیت نہیں، میرے ساتھ فلاں نے بھی برا کیا، فلاں نے بھی برا کیا، کچھ لوگوں کے دل میں ایسی باتیں گھر کیے رکھتی ہیں، اور وہ ہوتے شیطان کے وسوسے ہیں تاکہ انسان غمگین رہے اور کچھ نہ کر سکے، کیونکہ جو مثبت ذہن رکھتا ہے انسان وہی زندگی میں کچھ اچیو کرتا ہے، اور جو کائنڈلی آپ موومنٹ بند کر دیں، اس کے بعد کوئی شخص نہ اپنی جگہ سے اٹھے گا اور نہ ہی اس جگہ پر چلے گا۔ یہ سارے کام یا تو پہلے کرنے چاہیے یا بعد میں کرنے چاہیے۔ علم کی مجلس کا ایک احترام ہوتا ہے، کیونکہ لوگ جب ڈسٹرب ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آپ تشریف لائے ہیں، کتنا دور دور سے وقت لگا کے کام چھوڑ کے
اور پھر آپ پوری بات بھی نہ سن سکے تو یہ بڑے ظلم اور زیادتی کی بات ہے. تو اس لیے کسی کو بھی اذیت نہ دیں کہ اپنی جگہ سے ہل جل کے اور کبھی آنا اور کبھی جانا، ان چیزوں سے پرہیز کریں. انتظامیہ کا کام ہوتا ہے ڈسپلن قائم کرنا، نہ کہ ڈسپلن کو توڑنا. تو ہم بات کر رہے تھے وسوسوں کی. وسوسے دو قسم کے ہوتے ہیں. نمبر ایک، جو بغیر اختیار کے خود بخود دل میں پیدا ہو جاتا ہے. یعنی آپ نے کوئی پلان نہیں کیا ہوتا کہ یہ خیال سوچوں میں، یا آپ اس چیز کے بارے میں کوئی ایکٹیولی نہیں سوچ رہے ہوتے، اس میں آپ کا کوئی ذاتی ارادہ شامل نہیں ہوتا. تو تمام شریعتوں میں یہ قابل معافی ہے، اس میں آپ سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی. دوسرا، اپنے اختیار اور ذاتی ارادے کے ساتھ برائی کا تصور دل میں لانا، یہ اس وقت تک قابل معافی ہے جب تک یہ زبان سے اظہار نہ کیا جائے یا انسان اس پر عمل نہ کر لے. مثلا آپ کو کسی برے کام کے کرنے کا شوق ہے. مثال کے طور پر کسی نے چوری کا ارادہ کیا، اللہ نہ کرے، لیکن ہوتے ہیں نا، چور تو ہوتے ہی ہیں ہر جگہ. اور کسی نے چوری کا ارادہ کیا اور وہ ذہن میں سوچ رہا ہے اچھا میں چوری کرنے کے لیے ایسا کروں گا، جب یہ شخص اپنا بیگ یہاں چھوڑے گا، یعنی وہ دوسرے کو نہیں پتا ہوتا اس کے ساتھ کیا ہونے لگا، اور یہ جو چور ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ بیگ بہت قیمتی لگ رہا ہے، اس میں جو ہوگا موبائل ہوگا وہ بھی بڑا قیمتی ہوگا، اور اس میں پیسے بھی ہوں گے. تو اب وہ بس نگاہ جما کے بیٹھا ہوا ہے وہ شخص چور، اور سوچ رہا ہے کہ اب میں اٹھوں گا اور پھر میں جا کے جب یہ بندہ غافل ہوگا اپنے بیگ سے تو اس کے بیگ سے کچھ نہ کچھ نکال لوں گا. اب وہ سوچ رہا ہے، پھر اس کو ایک دم خیال آتا ہے یہ تو بڑی گھٹیا حرکت ہے، مجھے یہ نہیں کرنی چاہیے، اور کہیں میں پکڑا ہی نہ جاؤں، چلو چھوڑو رہنے دو. اب کیا ہے، اب شیطان نے اس کو اکسایا، شیطان نے اکساہٹ ڈالی کہ تم یہ چوری کرو، تو بڑی قیمتی چیزیں ہوں گی، یہاں سے تمہیں بہت کچھ مل جائے گا. اور اس نے ارادہ بھی کر لیا اور وہ سوچ بچار بھی کرنے لگ گیا، پلاننگ بھی کرنے لگ گیا، لیکن سم ہاؤ اس نے اس پر عمل نہیں کیا اور زبان سے بولا بھی نہیں، تو یہ بھی معاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بلکہ اگر اللہ کے ڈر سے اس برے کام کو چھوڑ دیا تو اس پر اجر بھی مل جائے گا. تو وسوسے دو قسم کے ہو گئے. لیکن وسوسے کے پیچھے اس شیطانی خیال کے پیچھے چلنا اور آگے آگے اس کو راہ دینا اور غلط بات سوچتے چلے جانا، اس کی پیروی کرنا، اس کے مطابق اور اس کو زبان سے پھر ادا بھی کرنا اور اس پر عمل بھی کرنا، یہ چیز صریحاً شیطان کی پیروی کرنا ہے. آتا ہے نا قرآن مجید میں کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے. ہم عام طور پر خطوہ کا مطلب قدم کرتے ہیں، جو لٹرل میننگ تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے مطلب یہ ہے خطوات میں اس کی پلاننگ بھی شامل ہوتی، یعنی شیطان جدھر جدھر تمہیں لے جا رہا ہے اس کے پیچھے مت چلو، بلکہ اس کے ڈالے ہوئے خیال کو بس پھینک دو، ہٹا دو، اس کے اپوزٹ سوچو. شیطان تو انسان کو ہر لمحہ بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی کبھی انسان اس کے اثر میں آ بھی جاتا ہے، لیکن جن کے اندر ایمان ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، ان کو شیطان کی یہ کارروائی سمجھ آ جاتی، وہ شیطان کے حملے کو محسوس کر لیتے ہیں. سورۃ الاعراف میں آتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھو بھی جاتا ہے، ٹچ بھی کرتا ہے، ان کے دل میں آتا ہی ہے، تذکروا، تو وہ ایک دم متنبہ ہو جاتے ہیں، ہوش میں آ جاتے ہیں، اوہ یہ تو شیطان بہکا رہا ہے مجھے، اور وہ اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں. پھر تذکروا کا ایک مطلب ذکر کرتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو وہ صاف صاف دیکھنے لگتے ہیں، ان کو معاملے کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے
کہ یہ میرے ساتھ کیا ہونے لگا تھا، اور پھر وہ اس سے نکل جاتے ہیں. یہاں پر لفظ آپ دیکھیے، مسہم وسوسہ نہیں کہا گیا بلکہ طائف کہا گیا. طائف کا لفظ طواف سے ہے. طواف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے ارد گرد گھومنا یا اس کے ساتھ گھومنا، یعنی گھومنے والا. تو یہاں اس سے مراد شیطان کا وہ وسوسہ یا خیال ہے جو بار بار طواف کر رہا ہے، چکر آ رہا ہے، یعنی ایک دفعہ جاتا ہے خیال، پھر آ جاتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے، یعنی راؤنڈ اینڈ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ، اور انسان اسی کے اندر گھرا ہوا ہے اور اسی کے اندر اس کی گردش ہوتی رہتی ہے. تو جو ہی ایسا کوئی خیال ایک دفعہ آیا، وہ چکر لگا کے پھر آیا، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوا، پھر ہو گیا میرے ساتھ. تو وہ فوراً ان کو الرٹ ہو جاتے ہیں. تذکروا کا مطلب کیا ہے؟ نصیحت پکڑے، الرٹ ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو سمجھ آ جاتی، اور جب وہ سمجھ جاتے ہیں تو پھر وہ اس کے خلاف چلتے ہیں. لہذا شیطانی وسوسوں کے خلاف چلنے والے کے لیے بڑا اجر ہے. سلسلہ صحیحہ کی ایک طویل حدیث ہے بڑی مزے کی، جس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ان احادیث کی روشنی میں نا ہم آئینہ دیکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدم کے بیٹے کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان اس کے مختلف راستوں میں گھات لگا کر بیٹھ گیا. بس وہ اس کے اسلام کے راستے پر بیٹھ کر مسلمان ہونے والے کو کہتا ہے، کیا تم اسلام قبول کرو گے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے؟ لیکن ابن آدم اس کی نافرمانی کرتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ بالکل اس کے اپوزٹ، یعنی اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا، شیطان آ گیا ہے، یہ تو میرے ہاتھ سے نکلنے لگا، تو وہ اس کے دل میں کیا ڈالتا ہے؟ ایسا خیال ڈالتا ہے کہ جس سے وہ اس کو مینوپولیٹ کر کے اس رستے سے ہٹا لے، پھسلا لے. وہ کہتا ہے کہ اچھا تم ماں باپ کا طریقہ چھوڑ دو، کیونکہ ماں باپ سے بہرحال انسان کو محبت ہوتی ہے اور ان کے طریقوں سے بھی محبت ہوتی ہے. خود چاہے کتنا بھی اختلاف کرے، اگر کوئی ہمارے ماں باپ کو برا کہے تو ہمیں بہت برا لگتا ہے. خود بچے نہ بھی بات مانے نا، نہ ہی ماں باپ کے فرما بردار ہوں، لیکن ماں باپ کے خلاف نہیں کچھ سن سکتے، اور تھوڑی سی بھی غیرت ہو گئے دل میں. تو شیطان کو پتا ہے کہ یہ ان کا ویک پوائنٹ ہے. ماں باپ کے نام سے کوئی بات کریں گے نا تو یہ مان جائیں گے. آپ دیکھیں کہ ہم ماں باپ کے بارے میں کتنے کنسرنڈ ہوتے ہیں، ذرا سا ہمیں پتہ چلے ان کی طبیعت خراب ہے یا وہ بیمار ہو گئے ہیں یا ان کو کوئی دکھ پہنچا ہے کسی کی طرف سے، تو پھر ہم کیا ہوتا ہے ہمارے دل پہ؟ ہم بے چین ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں سب کچھ چھوڑ دو، فوراً پہنچو ان کی خدمت میں، ان کا حال پوچھو اور ان کو خوش کر دو وغیرہ وغیرہ. تو شیطان آ کے ماں باپ کا جھانسا دے کر ان کو اسلام سے پھیر دیتا ہے. لیکن اس میں آپ خود ادھر ہی لے جائیں. لیکن جب انسان نافرمانی کرتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے تو وہ شیطان کے چنگل سے باہر نکل آتا ہے. جی وہ گاڑیاں موو کر رہے ہیں ارجنٹلی، نیبرز جو ہیں وہ دھویا ہو رہے ہیں اور پولیس کو بھی کال کر سکتے ہیں. EF22UWH بیک، EF22UWH، اور دوسری والی گاڑی ہے BU14PXR وائٹ آڈی. پلیز موو ارجنٹلی. BU14PXR. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ اس کے ہجرت کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے، یعنی شیطان. یعنی اسلام قبول کر لیا، اب وہ ہجرت کرنا چاہتا ہے، کہیں اور جانا چاہتا ہے جہاں پر وہ اپنے دین پر عمل کر سکے. تو اسے کہتا ہے کیا تو اب ہجرت کرتا ہے اور اپنے زمین و آسمان اور اپنے وطن کو چھوڑنے لگا ہے؟ اور بے شک مہاجر کی مثال تو اس گھوڑے کی طرح ہے جسے رسی بندھی ہو لیکن وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے اور ہجرت کر جاتا ہے. یعنی تم ہجرت کرنا چاہتے ہو لیکن تم اس گھوڑے کی طرح جس کی رسی بندھی ہوئی ہے، یعنی تمہارا ایک کنیکشن ہے پیچھے. پھر وہ اس کے جہاد کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کیا تو جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ دیکھ لو یہ تو نفس اور مال کے بارے میں مشقت میں پڑنا ہے. جب تو لڑے گا تو تجھے قتل کر دیا جائے گا، کوئی دوسرا تیری بیوی سے نکاح کر لے گا، تیرا مال وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. لیکن وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے اور جہاد میں چلا جاتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شیطان کے ساتھ ایسے کیا
تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے. یعنی جو شیطان کے وسوسوں کے خلاف جائے گا اور جس چیز سے شیطان روکے گا اس سے رکے گا نہیں بلکہ وہ لازمی کرے گا. اگر وہ نیکی کا کام ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا کرے گا. اور اگر یہ شخص قتل کر دیا گیا یعنی اس اللہ کے راستے میں تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے. یہ تو 3 بڑی بڑی باتیں تھیں نا. لیکن ہماری زندگی میں اور بھی اچھے اچھے کام ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بڑے ہی فائدے کے ہوتے ہیں, بہت بڑی نیکی ہوتے ہیں, لیکن کیا کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں. مثلا کسی مجلس میں ہم حاضر ہوئے, ہمیں وہاں موٹیویٹ کیا گیا صدقہ کرنے پر یا کسی اور نیک کام پر, تو ہم متاثر ہوئے, ہم نے نام بھی لکھوا دیا اور ہم ارادہ بھی پکا کر لیا کہ ہم ضرور ڈونیٹ کریں گے کچھ. لیکن جب تک گھر پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ارادہ بدل چکا ہوتا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو پلیج کرتے ہیں فنڈ ریزنگ میں لیکن اس کے بعد کہیں ہاتھ نہیں پکڑاتے کیونکہ شیطان نے ان کو پھیر دیا ہوتا ہے. اسی طرح کچھ لوگ حج کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, کچھ لوگ اور کچھ کسی کی ہیلپ کرنے کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ہی نیکی کے کام ہیں جن کے کرنے کو آپ کا دل چاہتا ہے, لیکن پھر کیا ہوتا ہے کچھ ہی عرصے کے بعد جب تک وہ آپ اس جگہ پہنچتے ہیں نیت بدل چکی ہوتی ہے. کئی دفعہ آپ کسی کا غم سنتے ہیں, کسی کی بیماری, کسی کی پریشانی, تو آپ سوچتے ہیں کہ چلو میں اس کو ہاسپٹل لے جاؤں گی. لیکن جب تک ٹائم ہوتا ہے تو پھر کسی اور کو کہتے پلیز تم چلے جاؤ, میں نہیں جا سکوں گی, نیت بدل گئی. تو یہ دراصل شیطان ہوتا ہے جو آ کے انسان کو کچھ خیالات دل میں ایسے ڈالتا ہے کہ دیکھو اگر تم گئی نا تو تمہارا فلاں کام لیٹ ہو جائے گا, اگر تم گئی تو تمہاری اتنی گیس لگ جائے گی اور پھر تو فلاں اور فلاں مسئلہ ہو جائے گا. وہ ایسے ایسے خیالات اور وسوسے دل میں ڈالتا ہے کہ انسان ہٹ جاتا ہے اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے. نزغن کا لفظ جو ہے اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں کسی سوئی نیڈل یا نوک دار چیز کے ساتھ کسی کو کچوکا مارنا یعنی پرک کرنا. ٹھیک ہے, تو شیطان بھی چھوٹی سی پرک کرتا ہے, ذرا سے اندر داخل ہوتا ہے ہلکا سا اور اپنا خیال چھوڑ دیتا ہے وہاں. کبھی شیطان انسان کو غصہ دلا کر اسے برانگیختہ کرتا ہے, کسی بات پر اس کو بہت چھوٹی سی ہوتی ہے وہ انسان بھڑک اٹھتا ہے, انسان سوچتا ہے کس بات پہ غصہ آ رہا ہے, کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی. تو شیطان جو ہے یہ ہر وقت انسان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا ہے, اس کو برائی کو آراستہ کر کے دکھاتا ہے, نیک کام سے سستی کرواتا ہے, اور اسی طرح اور بھی بہت سے کام کرتا ہے. ہر موقع پہ حاضر ہو جاتا ہے, چاہے آپ نیکی کا کام کر رہے ہوں چاہے آپ برائی کا کام کر رہے ہوں, وہ پیچھے لگ جاتا ہے کیونکہ وہ انسان کا کھلا دشمن ہے. لیکن یاد رکھیے انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بے بس ہو جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے. لہذا حل کیا ہے کہ فوراً فاستعذ باللہ, اللہ کی پناہ لو. اللہ کی پناہ مانگنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو پناہ دیتا ہے. لہذا جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطانی وسوسے ختم ہو جاتے ہیں, مومن کو سکون اور اطمینان ہو جاتا ہے, اور پھر انسان پوری طرح اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہے اس کام کے لیے جس کی طرف وہ بڑھ رہا تھا. تو چاہے دین کے معاملے میں شیطان وسوسے ڈالے یا پھر دنیا کے کسی کام کے معاملے میں, تو ایسی صورت میں انسان کو ایک طرف تو مسئلے کو حل کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھانے چاہیے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ انسان اللہ کی پناہ بھی لے, یعنی اللہ سے مدد مانگنا, دعا اور اسباب دونوں ہی اختیار کرنا. ٹھیک ہے, یعنی آپ نے اللہ سے مدد بھی مانگنی ہے, پناہ طلب کرنی ہے کہ اللہ مجھے اس شیطان مردود سے بچا لیں,
مجھے اپنی مدد یعنی آپ کی مدد چاہیے مجھے تاکہ میں اس دشمن سے بچ سکوں، اور دوسری طرف یعنی وہاں سے اٹھنا بھی ہے، جانا بھی ہے، وہ ماحول بھی چھوڑنا ہے، وہ طریقے بھی اختیار کرنے ہیں کہ جس سے آپ اس نیکی کے کام کو یا اچھے کام کو اپنی زندگی میں کر سکیں۔ تو بہرحال وسوسہ جو ہے یہ ایک بڑی آفت ہے، خطرناک بیماری ہے، برے خیالات کا نام ہے، اور سائیکالوجی میں اسے او سی ڈی کا نام دیا جاتا ہے عام طور پر، اور اسے ایک نفسیاتی بیماری بھی سمجھا جاتا ہے جب زیادہ یعنی obsessive compulsive disorder ہو، اس کو کہتے ہیں کہ obsession سا ہو جاتا ہے انسان کو، ہر وقت وہی سوچ رہا ہے وہی سوچ رہا ہے۔ اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ طہارت کے معاملے میں کئی لوگوں کو اس طرح کی مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ استنجا کرتے رہتے ہیں، وضو کرتے رہتے ہیں، پانی کھولے رکھتے ہیں، گھنٹوں ہاتھ دھوتے رہتے ہیں، اور ان کے ہاتھ بعض اوقات ان کی سکن تک ادڑ جاتی ہے دھو دھو کے، لیکوڈ لگا لگا کے۔ مجھے پرسنلی ایسے لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا۔ تو یہ ایک واقعی بیماری ہے، لیکن عموماً اس کا علاج یا دوا سے یا اور تھراپی سیشنز وغیرہ سے کیا جاتا ہے، لیکن اس کا علاج ہمارے دین میں بھی ہے، اور وہ ہے وسوسوں کا علاج کرنا، جس میں جو بھی دعائیں بتائی جائیں اور جو بھی سوچ دی جائے اس کے مطابق کام کرنا، یعنی وسوسوں کا علاج ہمارے دین میں موجود ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ جب اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں تو عموماً جو تھراپی وغیرہ دی جاتی ہے اس میں انسان کو کہا جاتا ہے کہ تم یعنی اگر تمہیں نجاست میں رہنے کا خوف ہے تو تم نجاست میں ہی رہو، اور اس طرح وہ اس کو بالکل ریورس جب کر دیتے ہیں، یعنی اگر کسی کو یہ ہے کہ میں یعنی استنجا نہیں میرا ہوا اور میں، تو وہ کہتے ہیں کہ تم پھر استنجا کرو ہی نہ، مثال کے طور پر۔ تو یہ حل نہیں ہے کہ انسان اپنی بیماری کا علاج کس میں کرے، اسی بیماری میں رہنے میں کرے، یہ تھوڑی ہوتا ہے۔ تو بہرحال اور اس کو وہ تھراپی کا نام بھی دیتے ہیں بعض اوقات، کہ جس چیز کا خوف آتا ہے وہی کرتے رہو۔ ہو سکتا ہے کچھ چیزوں میں یہ فائدہ مند بھی ہو، لیکن جہاں دین کا معاملہ ہے، ایمان کا، طہارت کا، ان چیزوں میں یہ کام نہیں، یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی وسوسے مستقبل کے خوف سے آتے ہیں کہ فیوچر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کبھی انسانوں کے بارے میں دل میں وسوسے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ مردوں کو اپنی بیوی پہ شک ہو جاتا ہے کہ یہ پاک دامن نہیں، یا یہ کہ اس کے کسی سے تعلقات ہے، وائس ورثہ بھی کچھ عورتوں کو ہر وقت شک رہتا ہے اپنے شوہروں پر، تو اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ شیطان دونوں کے درمیان تعلق کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا کیا ہوتا ہے، بیوی کے دل میں شوہر کے خلاف باتیں، شوہر کے دل میں بیوی کے خلاف۔ اب وہ جو بدگمانیاں ہوتی ہیں وہ وسوسہ چونکہ بار بار آتا ہے، وس یہ اس کا جو اسٹرکچر ہے ورڈ کا وہ بھی اسی سے، اب وہ ایک دفعہ تو آنا نہیں، بار 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 بار، حتیٰ کہ انسان اس میں یقین کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد شک، اور پھر تجسس، اور پھر ایک دوسرے پر الزام تراشی، اور پھر یہ کہ غصے کا اظہار، پھر لڑائی جھگڑے، اور پھر ایک دوسرے کو چھوڑ دینا، ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لینا، حتیٰ کہ دونوں کے درمیان جدائی ہو جاتی، اور اگر دیکھا جائے تو حقیقت کچھ بھی نہیں تھی۔ تو شیطان چونکہ دشمن ہے، اس لیے وہ دشمن کا کیا کام ہوتا ہے، وہ آپ کو خوش نہیں دیکھ سکتا، وہ آپ کے گھر میں اتفاق نہیں دیکھ سکتا۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگ تو جس سے میں نے عرض کیا کہ ان کو اتنے منفی خیالات آتے ہیں کہ وہ خودکشی تک کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ شیطان انسان پر کب مسلط ہو سکتا ہے، جب انسان اللہ کے ذکر سے اعراض برتتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہٹ جاتی ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں آتا ہے
ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے اعراض برتے گا، منہ موڑے گا، تو اس کے لیے زندگی تنگ ہوگی۔ وسوسے کبھی آزمائش بھی ہوتے ہیں اور دیگر بیماریوں کی طرح ایک بیماری بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں انسان کو اگر کوئی دعا کام نہیں آ رہی، کوئی علاج کام نہیں آ رہا، کوئی دوا فائدہ نہیں دے رہی، تو ایسی صورت میں پھر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے میری بخشش ہوگی اور میری برائیوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو کوئی تکلیف اور پریشانی، بیماری، فکر، غم اور مصیبت لاحق نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو اگر یہ بیماری ایک شدت اختیار کر گئی ہے وسوسے آنے کی، تو انسان پھر بھی اللہ سے بدگمان نہ ہو اور یہ سمجھے کہ اس کے لیے اس میں بھی خیر ہے۔ اب وسوسے سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے، وہ دعائیں سنتا ہے، وہ آپ کے دل کا حال جانتا ہے، لہذا اللہ کی طرف رجوع کریں، پہلا کام۔ دوسرا کام یہ ہے کہ مضبوط قوت ارادی، وسوسوں کو اہمیت نہ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آ کے کہتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ یہ بھی کہتا ہے تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ یہ خیال کبھی آیا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ ہر ایک کے دل میں، یعنی بچے پوچھتے ہیں چھوٹے چھوٹے، جب آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ نے بنایا، یہ بھی، تو پھر وہ اگلا سوال یہ کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہاں تک حال پہنچ جائے، انسان پر یہ حالت آ جائے، تو اللہ کی پناہ طلب کرے اور باز آ جائے، بس کہے کہ نو مور کوسچنز، آگے نہیں، وہاں تک میری عقل نہیں سوچ سکتی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کی عقل سے بیونڈ ہے، وہ عقل میں نہیں سما سکتا، اس لیے آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جب قیامت کے دن اللہ کو دیکھیں گے تو یقین آ جائے گا۔ ابن حجر مکی سے پوچھا گیا، کیا وسوسوں کے علاج کے لیے کوئی دوا ہے، کوئی میڈیسن ہے؟ تو انہوں نے کہا، اس کی ایک بہترین دوا یہ ہے کہ آپ وسوسے سے ذہن کو مکمل طور پر کسی اور طرف مصروف کر دیں، چاہے دل میں کچھ بھی خیال آتے جائیں، لیکن اپنے آپ کو کسی اور چیز میں لگائیں، کیونکہ جب انسان وسوسوں کی طرف توجہ نہیں کرتا تو وسوسوں کو ذہن میں جگہ نہیں ملتی، قدم جمانے کا موقع نہیں ملتا، بلکہ کچھ ہی دیر میں پھر وہ وسوسہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک مجرب نسخہ ہے، بہت سے لوگ اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص وسوسوں کے پیچھے لگ جائے اور ان کے مطابق عمل کرنے لگے اور ان پر ڈسکشنز بھی شروع کر دے، تو پھر وہ یعنی کہ اس بھنور میں اس طرح پھنستا ہے کہ وہاں سے نکلنا مشکل ہوتا ہے، اور ایسے وسوسے انسان کو پاگل بنا دیتے ہیں، اور پھر شیطان انہیں کہیں کا بھی نہیں چھوڑتا۔ تیسرا وسیلہ کیا ہے وسوسوں سے نکلنے کا؟ اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ۔ جب ہمارے ذہن میں کوئی منفی خیال ہو، نیگیٹو خیال ہو، شیطان انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرے، مستقبل کا خوف دلائے، تو پھر انسان اپنا توکل مضبوط کرے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے اللہ اسے کافی ہو جائے گا۔ کہ کوئی مجھے نقصان، توکل کیا ہے؟ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا، کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو میس کر دیا، لیکن اب آپ اس کو ٹھیک کر دیں، اور آپ کر سکتے ہیں، اور میرا آپ پر ہی بھروسہ ہے، اور میں آپ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ چوتھا وسیلہ قرآن کریم کی تلاوت۔ ابھی آپ نے تلاوت میں آیات سنی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے۔
یعنی جس شخص کو بہت وسوسے آتے ہوں، منفی خیالات آتے ہوں، اس کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کی کثرت کر دے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جب ہم ایسی بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں تو جو پہلے پڑھتے تھے نا وہ بھی چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس طرح شیطان کو اور موقع مل جاتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کی عادت ہونی چاہیے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد اس وقت تک کوئی اور کام نہ کرے جب تک کہ قرآن کا ایک مقرر طے شدہ حصہ نہ پڑھ لے. اور اگر آپ کے نہیں بچوں کو اسکول جانا ہوتا ہے، جلدی ہوتی ہے، فلاں کام ہوتا ہے، آپ پھر تھوڑا اور پہلے اٹھیں تاکہ آپ قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکالیں. کچھ لوگوں کو سونا ہوتا ہے دوبارہ کیونکہ یہاں کی راتیں چھوٹی ہیں، تو ایسی صورت میں بھی انسان کسی نہ کسی طرح اس کو مینج کرے، اپنا کوئی اور ٹائم پھر نکالے، عصر کے بعد کا وقت نکال لے، لیکن اپنی ڈیلی جو روٹین ہے تلاوت کی وہ کبھی مس نہ کرے. اگر کسی وجہ سے ایک دن کی مس ہو گئی تو اگلے دن اس کو پورا کرے. ایک عالم سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ انسان اپنا ورد یومی چھوڑ دیتا ہے. ورد یومی کا مطلب ہوتا ہے ڈیلی جو ورد یا ذکر اس نے کرنا ہوتا ہے، یعنی قرآن کی تلاوت مراد ہے. کہتے ہیں وہ اس کی کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے توفیق چھین لیتا ہے، اور وہ اس کو، کیونکہ آپ دیکھیں گے قرآن کی تلاوت کے بارے میں میرا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے، ذرا میں نے اپنا اس وقت میں کچھ اور کیا، کسی بھی چیز کو ہاتھ لگایا، میں کبھی بھی موبائل کھولتی نہیں اس وقت تک جب تک میرا یہ ورد پورا نہ ہو جائے. اگر کسی دن جیسے ٹریولنگ میں جلدی نکلنا ہے، جلدی چلنا ہے، چلو راستے میں پڑھ لیں گے، تو وہ پھر وہ کبھی کوئی کام آ جاتا ہے، کبھی کوئی، کیونکہ وہ اپنے وقت سے ہٹ گیا. جب وقت سے ہل جاتی ہے کوئی چیز تو پھر وہ کنٹرول میں نہیں آتی. اس لیے اب میں نے اپنے اوپر کیا لازم کیا، چاہے ایک پیج پڑھو، چاہے 2 پڑھو، لیکن قرآن کھولے بغیر، قرآن پڑھے بغیر کچھ نہیں اور کرنا. جتنی مرضی جلدی ہو، اگر بہت ہی جلدی ہے تب بھی اس کو کھولو اور 2 آیتیں پڑھ لو، اس کی بھی برکت ہوگی، اس سے بھی اوقات آپ کے اس سے بہت فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ. تو وسوسوں کا علاج قرآن کی تلاوت کی کثرت، اور اگر سمجھ کر پڑھے نا تو واقعی وسوسوں کو جگہ ہی نہیں ملتی، پھر سب سوالوں کے جواب ملتے جاتے ہیں، ایک سکون آتا جاتا ہے. اور خصوصاً سورۃ البقرہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ بقرہ تلاوت کی جاتی. لیکن افسوس یہ کہ ہم خود تلاوت نہیں کرتے اور صرف ٹیپ لگا دیتے ہیں، آڈیو لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، نہ ہونے سے بہتر ہے، لیکن یہ کافی نہیں، ہرگز کافی نہیں کہ آپ گھر میں صرف چلا دیں اور وہ انسان پریزنٹ بھی نہیں ہے وہاں پر جس کی آپ نے آڈیو لگائی ہوئی ہے. تو آپ کو خود پڑھنی چاہیے، چاہے 1 صفحہ روز پڑھیں، چاہے 2 صفحے پڑھیں، اپنی روٹین میں شامل کر لیں. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل کی اصلاح ہوتی جائے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی من گھڑت نہیں ہے کہ ایسے ہی بس کہہ دیا کہ اچھا یہ کر لو تو ایسا کوئی بہلانے والی بات نہیں ہے. یہ ایک یقینی بات ہے اور اس کو یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے، بلکہ ہو سکے تو اس کو حفظ بھی کر لینا چاہیے. پانچواں وسیلہ کیا ہے وسوسوں سے نکلنے کا؟ ایمان کے ساتھ عمل صالح، نیک کام. اپنے آپ کو نیک کاموں میں لگا دیں، اچھے اچھے کاموں میں لگا دیں. نیک کاموں کی قسمیں ہیں نا، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا. نمبر 1 عبادت، اللہ کی عبادت کا کوئی بھی ایسا طریقہ جیسے فارمل نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، عبادت. نمبر 2 خدمت، بندوں کی خدمت بھی ایک عبادت ہے. جیسے کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو آپ اس کی عیادت کرتے ہیں، یہ عبادت ہے. مریض کی عیادت عبادت ہے، کیونکہ اس وقت آپ کے لیے 70,000 فرشتے دعا کر رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح کسی بیوہ، کسی یتیم، کسی مجبور کی مدد کرنا. تو اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بیوہ اور یتیم کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوں گے. ان کی دل جوئی کرنا، ان کو انکریج، ان کے لیے زندگی آسان کرنے کے راستے ڈھونڈنا، دوسروں کو آسانیاں دینا، دوسروں کو اپنے سے کمفرٹ دینا،
یہ بھی عبادت، یہ خدمت کی ساری قسمیں ہیں، اور خدمت بھی عبادت ہے اگر اللہ کے لیے کی جائے۔ ایک ہوتا ہے نا ہم اپنے مطلب کے لیے کسی کی کوئی خدمت کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے تو ہمیں یہ ملے گا، یہ اللہ کے لیے نہیں ہوتی۔ خدمت یہ ہوتی ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ سے اجر پانے کے لیے کسی کے کام آئیں، چاہے وہ چھوٹا سا کام ہی کیوں نہ ہو، ایک گلاس پانی کسی کو کیوں نہ پلانا ہو، تو یہ نہ سوچے کہ یہ مجھے اپریشیٹ کرے گا اور مجھے یاد رکھے گا کہ ہاں اس نے مجھے پانی پلایا تھا۔ نہیں، کس لیے پلانا ہے؟ رب کی رضا کے لیے۔ پھر آپ دیکھیں رب دیتا ہے کیا آپ کو۔ جو شخص رب کی خاطر کوئی نیک کام کرتا ہے، رب اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے اس کو۔ اور اگر ہم بندوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں یا بندوں کی تعریف کے لیے، تو کبھی وہ کرتے ہیں اور کبھی وہ الٹا کرتے ہیں اس کو، یعنی تعریف کی بجائے کوئی کرٹیسزم شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی وہ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے، اور اس طرح انسان ہر وقت ایک فرسٹریشن کا شکار رہتا ہے کہ میں اچھا بھی کروں تو لوگ اس کو برا بنا لیتے ہیں۔ بھئی آپ نے لوگوں کے لیے تھوڑی کیا تھا، جس رب کے لیے کیا ہے بس اس کے بعد خاموش، ذکر بھی نہیں کرنا کہ لوگ کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ، آپ کی نیکی کا بدلہ کس طرح دیتے ہیں۔ اس کا شکوہ کرنا بھی اس کو برباد کر دیتا ہے، نیکی کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور اس میں خاص طور پر نماز جو ہے نا وہ راحت کا ذریعہ ہوتی ہے عبادت میں۔ اچھا، تیسری چیز کیا ہے عبادت کے اندر آتی ہے نیک کاموں میں؟ دعوت اللہ، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا، دین کی تعلیم دینا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین ہے وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ نماز کی نوافل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے تھے تو نماز کی طرف دوڑتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے بلال نماز کی اقامت کہو اور ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ۔ اچھا، اذان سن کے ہمارے دل میں راحت ہوتی ہے یا پریشانی پڑ جاتی ہے کوئی؟ سچے دل سے اپنے آپ سے پوچھیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں یا بوجھ محسوس کرتے ہیں؟ میں نہیں مانتی۔ اگر خوش ہو نا تو جو کام کر رہے ہیں نا چھوڑ کے فوراً اٹھ کے نماز شروع کر دیں۔ میں نے دیکھے ایسے لوگ بھی، نماز کا وقت ہو جائے بس وہ بے چین، ان کا کسی چیز میں دل نہیں لگتا، فوراً نماز کی طرف دوڑتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ان کو اٹھا کے اٹھو بھائی پڑھ لو، اچھا ابھی پڑھتے اتنا لمبا دن ہے، ایک نماز سے دوسری میں اتنا وقفہ ہے، تو ابھی تو سورج یہاں کھڑا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، پڑھ لیں گے۔ کیا واقعی یہ خوش ہوئے ہیں کہ اذان ہو گئی اللہ کی طرف دوڑنے کا وقت آ گیا؟ اگر خوش ہوتے تو دوڑتے۔ تو یہ جو ہم کرتے ہیں نا یعنی سستی، تو اس کا مطلب ہے کہ نماز ہمارے لیے ایک بوجھ ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ بے شک یہ نماز بڑی بھاری ہے مگر ان پر جو رب کا خوف رکھتے، خشوع رکھتے ہیں، عاجزی رکھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اس کی طرف واپس پلٹنے والے ہیں۔ تو جس کو یہ کہ رب سے ملاقات کرنی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ خوب دل لگا کے نماز پڑھے گا، کیونکہ نماز رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ یہ دنیا میں رب سے ملاقات ہے، اور پھر آخرت میں جب واقعی رب سے ملاقات ہوگی وہ خوش ہو جائے گا۔ جو دنیا میں خوشی سے نماز کی طرف جاتا ہے، قیامت کے دن بھی وہ رب کی طرف اور رب کی ملاقات کے لیے خوشی سے جائے گا۔ تو اذان سے خوش ہو جائے گا، اپنے اذان ہو تو اپنے دل کا جائزہ لیں کہ میرے دل میں کیا آ رہا ہے۔ شیطان تو یہی کہے گا کہ ابھی ٹھہر کے پڑھ لینا، ابھی ٹھہر کے۔ چھٹا وسیلہ اللہ کا ذکر، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یعنی آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں تو وسوسے جو ہیں وہ غائب رہیں گے، جو ہی چھوڑیں گے پھر وہ آ جائیں گے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، یعنی اس کے مطابق ہوتا ہوں جو وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، اور اگر مجھے
وہ بھری محفل میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں. اگر وہ میری طرف ایک بالشت آئے تو میں اس کی جانب ایک گز نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک گز کے قریب ہو تو میں 2 گز نزدیک ہو جاتا ہوں. اگر وہ میری طرف چلتا ہوا آئے تو میں دوڑتا ہوا اس کی طرف آتا ہوں. تو اللہ کی مدد آپ کے قریب ہے اگر آپ اللہ کی طرف دوڑیں. لیکن جب بندہ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے تو دل شیطانوں کا اور ان کے وسوسوں کا گھر بن جاتا ہے، اڈا بن جاتا ہے، اور ذکر کرنے والوں کے اندر شرح صدر ہوتا ہے اور ایک خوشی کی کیفیت ہوتی ہے. 7ویں چیز، اچھی صحبت اور اکیلے رہنے سے بچنا، تنہائی سے اجتناب. اچھی صحبت، اچھی کمپنی، اکیلے نہیں رہنا. کسی کو بھی اگر وسوسوں کی بیماری ہے تو وہ اکیلا نہ رہے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہماری یوتھ، بچوں کا لائف سٹائل کیا بن گیا؟ اپنے کمرے بند کیے اور غائب. تو وسوسوں کے علاج کے لیے، نیگیٹو تھاٹس سے بچنے کے لیے لوگوں میں رہیں، اور اچھے لوگوں میں رہیں جو اچھی اچھی باتیں کریں، تاکہ آپ کی جو نیگیٹیوٹی ہے اندر کی وہ واش آؤٹ ہو جائے، وہ نکل جائے. اور اسی لیے میں بار بار ریکمینڈ کرتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس موقع ہو آن لائن پڑھنے کا اور آن سائٹ پڑھنے کا، تو آن سائٹ کو ترجیح دیجیے اگر موقع ہو. چاہے آپ آن لائن کلاس ہی لے رہے ہیں، چند لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھ جائیں اور آن لائن لے لیں، بجائے اس کے کہ اپنے اپنے گھر میں بیٹھے رہیں، کبھی لیٹ کے سنیں اور کبھی بیٹھ کے اور کبھی چل پھر کے اور کبھی چائے بنانے کچن میں چلے جائیں اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ. ایسے تھوڑی علم حاصل ہوتا ہے. علم بدن کی راحت کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا. لہٰذا آپ میں سے ہر ایک کوشش کرے کہ کسی نہ کسی طرح اس کے قریبی مسجد میں یا کسی کے گھر میں کوئی نہ کوئی کلاس ضرور شروع ہو جائے. اور اگر آپ کی ٹیچر وہاں اویلیبل نہیں تو آپ آن لائن ٹیچر لے سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بھی 1 on 1 ہونے کی بجائے آپ چھوٹا چھوٹا گروپ بنا لیں، نیبرز کو اکٹھا کر لیں، رشتہ داروں کو اکٹھا کر لیں، اور ذکر کی مجلسیں گھر گھر میں کریں، کیونکہ اس سے گھر میں برکت آتی، شیاطین بھاگ جاتے ہیں. ہم اپنے گھروں کو ہر ایک کے لیے کھولتے ہیں، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، لیکن جو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، جو گھر میں کوئی قرآن پڑھنے یا سیکھنے یا سکھانے آئیں، ان کے لیے عموماً ہمارے دل تنگ پڑ جاتے ہیں کہ ابھی پھر کلینر کو بلانا پڑے گا، اتنے لوگ واش روم یوز کریں گے تو پھر کیا ہوگا، تو پھر یعنی دل نہیں بڑے کرتے ہم، جس کی وجہ سے ہم اپنی دنیا میں سمٹے رہتے ہیں اور پھر پریشانیوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں، اپنے آپ سے لڑتے رہتے ہیں. تو جب آپ اللہ کے نام پر، اللہ کے ذکر پر، اللہ کی کتاب پر کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں تو اس کے فائدے کیا ہیں؟ حدیث میں آتا ہے وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتَدَارَسُونَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ. اور الفاظ کچھ شاید میں آگے پیچھے نہ کر جاؤں آخری حصے کے، کہ جب بھی کوئی قوم یعنی گروپ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتا ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے اور آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں، یتدارسونہ بینہم الا ونزلت علیہم السکینہ، اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، غشیتہم الرحمہ، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، فرشتے ان کو سایہ کرتے ہیں. کتنی بڑی خوشخبری ہے. ہم بہت سی ذہنی اور جسمانی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، قرآن شفا ہے، قرآن کی مجلس شفا کا باعث ہے، لیکن ہم اس کے لیے تکلیف نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے. تو جو اپنے ساتھ خیر اور بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پھر ایسا کرے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تنہائی سے اجتناب بہت ضروری ہے.
اور اس میں ایوب علیہ السلام کی مثال ملتی ہے کہ ان کے ساتھ ہر طرح کی آزمائش، جسمانی اور مالی اور اولاد کی اور کھیتوں کی اور مال مویشی کی، ہر چیز کی. تو شیطان نے ان کو پریشان کیا کہ دیکھو یہ ہے تمہارا رب جس نے تمہارے ساتھ ایسے ایسے کیا، کیونکہ کوئی بیماری بھی اللہ کے اذن کے بغیر تو نہیں ہے. تو انہوں نے اپنا حال اپنے رب کے سامنے بیان کیا، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ شیطان نے مجھے بہت دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ صاد میں فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے بہت دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے. تو پھر کیا ہوا؟ دو تکلیفیں تھیں، نصب اور عذاب. نصب تھکاوٹ اور مشقت، کہ میں تھک چکا ہوں اس بیماری سے. ہم کہتے ہیں نا میں اس بیماری سے تھک گیا ہوں، یا میں صبر کر کر کے تھک گیا ہوں، اب صبر نہیں ہو رہا، اب یہ برداشت نہیں ہو رہی. اور عذاب کہتے ہیں شدید بدنی تکلیف کو، جسم کی شدید تکلیف، فزیکل ٹارچر جس کو کہتے ہیں. تو وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ آپ نے مجھے یہ دکھ دیا ہے یا کچھ، وہ کہتے ہیں مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے. یعنی وہ تکلیف، وہ تھکاوٹ اور دکھ سب پیاروں کی جدائی سے بھی پہنچا ہے، اور پھر جسمانی تکلیف بھی ہے جو اس بیماری کی وجہ سے ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بلیم نہیں کرتے، کوئی شکوہ نہیں کرتے، صرف اپنی کیفیت کا اظہار کرتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، جب وہ خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے گئے تھے نا، تو انہوں نے اپنی تھکاوٹ کا اظہار کیا تھا کہ ہمیں اس سفر میں بڑی تھکاوٹ لاحق ہو جاتی. لہذا اگر کوئی یہ کہتا ہے، اگر کوئی یہ نیچے گر گیا کچھ، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس سفر سے تھک گیا ہوں، تو کوئی شکوہ نہیں ہوتا. یہ اپنی کیفیت کا اظہار ہے. بندوں کے سامنے تو انسان نہ ہی کہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے انسان اپنی کیفیت اور اپنی حالت کا ذکر کر سکتا ہے. بہرحال یہ بھی یاد رہے کہ سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء پر آتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی حالت جو پہلے ہی جانتے تھے، لیکن ان کی زبان سے جب سنا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کر دی اور حکم دیا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمتا منا وذکرى لأولی الالباب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایوب اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے، اور ہم نے اسے اپنی طرف سے بطور رحمت اس کے گھر والے عطا کیے، اور ان کے ساتھ ان کی مانند مزید بھی، اور عقل والوں کے لیے نصیحت، اور عقل والوں کی نصیحت کے لیے. وذکرى لأولی الالباب، کہ بعد کے لوگ بھی اس واقعے سے سبق سیکھے، نصیحت پکڑیں. تو یاد رکھیے عام انسانوں پر تکلیف میں شیطان مسلط ہو جاتا ہے، لیکن انبیاء پر مسلط نہیں ہو سکتا. تکلیف پہنچا سکتا ہے لیکن وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. تو بات یہ ہے کہ انسان کے اوپر اس طرح کی بہت سی کیفیات آتی رہتی ہیں، اور انسان کو ایسے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنی حالت زار کا بول کر ذکر کرنا چاہیے. اور اسی کے بارے میں آتا ہے یعقوب علیہ السلام نے جو کہا تھا نا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. تو جب ایسی کوئی کیفیت ہو تو کرنا کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، اینڈ میں اس پہ کروں گی کہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی مینٹل ایشو ہے، کوئی مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے، یا وسوسوں کا، یا ذہنی کوئی خیالات کی پریشانی، یا اوور تھنکنگ، تو کرنا کیا ہے پھر؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، دین میں حل ڈھونڈنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور کیا کرنا ہے؟ نماز سے مدد لینی ہے، اذکار کرنے ہیں.
اپنے آپ کو نیک کاموں میں لگانا ہے, اچھی صحبت اختیار کرنا ہے, اپنے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑنا. تنہائی میں, کیونکہ بہت سے لوگ جب کوپ نہیں کر پاتے نا مشکلات کو, تو پھر کیا کرتے ہیں, سب سے چھپ جاتے ہیں, سب سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں. اس کی بجائے کیا کریں, اچھے دوست بنائیں, اچھے لوگوں پہ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں. جی ہاں, تو پھر آپ کے انشاءاللہ تکلیفیں دور ہوں گی. اب اس کا خلاصہ آپ کو انگلش میں بھی بتائیں گے, تاکہ جن لوگ, کتنے لوگ ہیں جن کو اردو صحیح سمجھ نہیں آئی؟ کتنی بچیاں ہیں جو انگلش میں جاننا چاہتی ہیں؟ جی اوکے, ٹھیک ہے, تو خلاصہ جلدی سے پھر آ جائیں. ہمارا ٹائم کب تک ہے؟ 1 o'clock ہے, ٹھیک ہے. میں ان سے کچھ کوشچن لے لوں یا آپ پہلے کر لیں پھر میں کوشچن لے لیتا ہوں؟ اچھا اچھا ایسا ہے, ابھی خاموشی, یہ بتائیے کہ میں نے کل چونکہ ہمارا سیشن جو تھا اس میں ہماری ملاقات کا ٹائم نہیں رہا تھا, تو اب میں چاہوں گی کہ آپ اگر اسی ٹاپک کے اوپر جو آپ نے سیکھا ہے, یا آپ کو مزید کوئی تھوڑی سی کلیریفیکیشن چاہیے, صرف اس ٹاپک پہ بات کریں, ادھر ادھر کی باتیں نہیں. اور اس کے علاوہ پھر اگر کوئی اور بات آپ کرنا چاہیں تو سیکنڈ نمبر پر وہ بھی کر سکتے ہیں. جی مائک دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا نام عابدہ امام ہے. تو میں جب سے الوداع جوائنٹ ہوئی ہوں بہت خوشی محسوس کر رہی ہوں اور بہت کچھ سیکھا ہے, اور ماشاءاللہ میری سب ٹیچروں نے بہت سپورٹ کیا ہے. اب میں کہتی تھی کہ میرا اردو فاسٹ نہیں ہے, تو استاد مدیحہ نے مجھے ایڈوائس کیا کہ آپ انگلش میں لکھتے رہیں, تو کافی مدد ہوا, الحمدللہ بہت کچھ سیکھا ہے. تو اور وہی موٹیویشن تھی میرے لیے. اور جو بات آپ نے کہی ہے کہ اچھے دوست والے, تو جب میرا ہسبینڈ انتقال ہو گئے 2000 میں, تو وہی اچھے دوست مجھے گائیڈ کرتے رہے. الحمدللہ اسی ٹائم پہ میں نے پردہ بھی کیا تھا, اور ماشاءاللہ سنتی تھی تو وہ بھی میری فرینڈز نے مجھے اسٹاپ کیا, تو پھر وہ بھی میں نے چھوڑ دیا تھا. اور کافی ماشاءاللہ الحمدللہ آج تک وہ اچھے دوست کی تلاش میں رہی, یہاں تک کہ مجھے بلقیس بھی ملی. تو انہوں نے آپ کی الہدا میں مجھے انٹروڈیوس کیا, تو بہت ماشاءاللہ ان کے بھی شکر گزار ہوں. اور ماشاءاللہ بہت دعا ہے میری آپ کے لیے بھی. آپ کہنا یہ چاہتی ہیں کہ اچھی کمپنی جب آپ کو ملی تو آپ کے بہت سے غم دور ہو گئے اور آپ کو اچھا محسوس ہونے لگا. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ ہاتھ کھڑا کیجیے یہیں سے قریب سے دیکھتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کی طرف نیک نیتی سے بڑھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی مشکلات کا حل قرآن سے جڑنے میں اور نیک صحبت میں ہے. جی, لیکن ان کے مسائل بعض اوقات اتنے زیادہ ہوتے ہیں یا ان کی شخصیات میں اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو بھی بیچ میں لینے لگ جاتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی پازیٹیوٹی لوز کر رہی ہوں. تو اس میں اگر آپ کوئی ہماری مدد, تو آپ ایسے لوگوں سے مت ملے نا کہ جو آپ کی پازیٹیوٹی کو ختم کر دیں. یعنی اچھے, اسی لیے میں نے اچھے کا لفظ بولا ہے, اچھے دوست بنائیں. ہم بعض لوگوں کو نیک سمجھتے ہیں کہ وہ نماز زیادہ پڑھتے ہیں, ذکر کرتے رہتے ہیں, لیکن جب بولتے ہیں تو ایسی باتیں بولتے ہیں کہ پریشانی کر کے رکھ چھوڑتے ہیں. ان کے اندر ان کو کوئی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ کوئی خیر کی بات زبان سے نکالیں. تو جب آپ کو سمجھ آ جائے نا تو پھر ان سے کنارہ کشی کریں, ان کی مدد سے بھی پیچھے ہٹ جائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم میرا السلام. نام الفت سجاد ہے اور میں مانچسٹر سے ہوں. پہلے تو استاذہ آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ یہاں پہ آئی, اور ہم بلیو نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. اور اتنے سالوں سے یہ آواز جو میں اسپیکر پہ سن
फीड की और फोन पे और टीवी पे, और आज मेरी आंखों के सामने है, तो वो तो मैं खुशी नहीं आप बता सकती। इतना ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन लंदन में लूटन में मेरी दोस्त होती है इम्तियाज कमल, तो उनके हवाले से फिर मैं अलखुदा के साथ थोड़ी सी ज्वाइन हुई, ऑनलाइन चीजों में सुनना, पर्दा करना शुरू किया, और फिर आपके जो सुन सुन के अल्हम्दुलिल्लाह आपका एक बयान था जिसमें आपने बताया बच्चों को नमाज का एक दफा बच्चा घर में अजान दिया करे, तो वो मैंने छोटी सी कोशिश की 2-3 साल पहले, तो एक टाइम की अजान मेरा बेटा जो है 13 साल का अल्हम्दुलिल्लाह, और मगरिब की अजान वो स्टेज पे खड़े होके देता है आज तक, और अब वो रूटीन इतनी बन चुकी है कि वो खुद से टाइम देख रहा होता है, तो प्ले स्टेशन पे खेल रहा होता है, और वो साथ टाइम देख रहा है कि मगरिब तो नहीं होगी, बहन को बताता है कि 2 मिनट 1 मिनट की मैंने अजान देनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, बस अब मैं कहूँगी कि उसको एक और अजान पे लगा दें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद करेंगे। और इससे जब आते हैं तो वो बहुत एक ऐसी हमारी लेडीज की सिचुएशन है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा घबराते हैं, तो हर चीज में आ जाते हैं, छोटी छोटी चीजों पे। जी तो हाँ, बिल्कुल। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस हुआ है, तो मैं उसको कंट्रोल करती हूँ। बहुत अच्छी सोबत बहनों की मेरे साथ है मैनचेस्टर में, और आपके मैं क्लिप्स लगा लेती हूँ जब बहुत ज्यादा मैं देखती हूँ। कभी कभी नमाज में दिल नहीं लग रहा होता, नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन वो ये कि दिल नहीं लग रहा होता, तो फिर मैं बहुत डिफरेंट वे ढूंढती हूँ, तो फिर मैं आपके क्लिप्स लगाती हूँ, वो सुनते सुनते कभी नहीं भी दिल कर रहा होता, फिर भी वो लगी रहती है पीछे, तो यकीन करें कि दिल चेंज हो जाता है, बदल जाता है कुरान सुनने से, आपकी वो चीजों से। अल्लाह ताला ने आपको हमारे लिए वसीला बनाया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सादा आपका। वइयाकुम, बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़्ज़ा है और मैं एक कुरान की स्टूडेंट हूँ। मुझे सबसे ज्यादा वसवसा जो आता है ना, कि जब भी मैं कोई नेक काम करती हूँ तो मुझे बाद में वह हो जाता है कि मैंने जैसे अगर क्लास में चैट की होगी तो मैं अगर जल्दी से दे देती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे इससे बाद में शैतान वसवसा डालता, तूने शो ऑफ किया, तूने सबके सामने। जी हाँ, ये बड़ा कॉमन वसवसा होता है जी। तो इसमें आप कहें कि नहीं मैंने नहीं किया, मैंने अच्छा किया जो भी किया, बस ठीक किया, यानी आप चैलेंज किया करें तो मैं वापस। अपने आप को ये कहती हूँ कि नेकी का काम है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो आप डिले नहीं करो, अगर दिल में आया ना कि मैंने नेकी करी, बस तो कर लो, बस कर, जज़ाकल्लाह खैर। आप लेट करते हैं तो फिर वो रह जाता है जी। आगे नेक्स्ट उधर ले जाए, उस तरफ। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्तादा, टॉपिक शुरू होते ही अब जो मेरा सवाल था उस वक्त से था कि आपसे इंशाल्लाह करना है दो काम जैसे हों, और देखें अल्हम्दुलिल्लाह आपका हमारे बीच में आना एक खुशबख्ती हम समझ रहे हैं। तो उसमें जो स्टूडेंट्स, जैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्स की स्टूडेंट हूँ, तो माशाल्लाह आपसे मिलने के बाद मैंने जो डिसाइड किया कि इंशाल्लाह मैंने आपका इल्मी टूर पूरा करना है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अल्लाह की मदद साथ है। लेकिन अब देखें कि माशाल्लाह मैंने जिस तरह अल्लाह ने हमें समझाया वैसे ही किया। अब 5वें 6ठे दिन बाद डिफरेंट अपने ही जो कॉलीग्स हैं उनकी तरफ से आ रही है बात कि अपनी पढ़ाई छूट रही है, वो आपकी पहली कमिटमेंट है। अच्छा, आपके घर में आपके बच्चे भी हैं, तो अल्लाह का शुक्र है घर में मनोसलवा उस दिन से मिल रहा है अल्लाह के फजल से। तो और जिस्म भी है कि आज शैतान ने उसको भी हद से ज्यादा थकाया हुआ था, तो लेकिन सुबहाना रब्बी वाबी हमदी ने बहुत मदद की अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस्ताजा, मेरे सवाल का जवाब दें कि अब ये दो नेकी के काम है। एक तरफ मैं हाफिज बन रही हूँ, और जब से माशाल्लाह आप आई हैं तो मेरी सारी तवज्जो इधर है। तो इसमें आप देखिए जी कि बाज़ एक काम ऊपर आ जाता है, दूसरा जरा नीचे चला जाता है। ठीक है, आपके साथ भी आजकल ऐसे ही हो रहा है कि जिस काम को आप ज्यादा वक्त देती थी फुल टाइम, उसको आप बिल्कुल खत्म तो ना करें लेकिन पार्ट टाइम दे दें। मेरा लेक्चर सारा दिन तो नहीं होता, थोड़ी देर होता है, और उसके बाद आपके पास काफी फ्री टाइम भी होता है, उसमें आप अपना हिफ्स करते रहें। और दूसरे की थकावट तो हम घर में भी होते हैं तब भी थकावट हो जाती है, वो तो साथ साथ चलती रहती है। लेकिन आप ये सोचें कि मेरा यहाँ आना कोई इतना आसान है? हाँ जी। और क्या इस तरह की इल्म की मजालिस रोज रोज होंगी? ज्यादा से ज्यादा आपका ये होगा ना कि आपका हिफ्स अगर 1 महीना पहले खत्म होना है तो वो बाद में हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा महीना आपको देना पड़ेगा, तो कोई हर्ज नहीं। और ये तो सारी जिंदगी का काम है, हिफ्स अल्हम्दुलिल्लाह।
क्योंकि मैं सबसे यही जवाब दे रही थी कि नहीं, मुझे ये सोहबत चाहिए, तो उसमें बेशक ग्लास वो भी है, तो मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं, दुनिया के लेकिन लिए भी एक तो हम रिलेटिव सफर है। करते रहते हैं ना, हॉलीडेज पे। और अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, तो घर से उस्ताजा इसी तरह कह दिया कि मैं ट्रिप पे हूँ, मैं इस छुट्टियों में कहीं नहीं आप लोगों से डिमांड करूंगी, समझे मैंने अपनी वेकेशन आपसे ले ली। चले ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट आप लीजिए। जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने अपनी ज़िंदगी में आपको फेस टू फेस देखा। मेरा क्वेश्चन है कि ग्रुप की शक्ल में, सूरत में जो मजलिस या जिक्र की मजलिस या जिक्र की महफिल हो, वो किस तरह की अरेंज करनी चाहिए? उसमें आप देखिए कि एक तो जैसे आपके घर के लोग हैं ना, तो घर के अंदर भी आप सबको कोई ना कोई टाइम बच्चों के साथ किसी नमाज के बाद इकट्ठे बैठ जाना चाहिए, कोई ना कोई तालीम का काम करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो अभी हमने पढ़ा ना कि जिस मजलिस में सकीनत उतरती है, जिसमें फरिश्ते नाजिल होते हैं, जिसमें रहमत आती है, वो कौन सी मजलिस है? जिसमें तिलावत तिलावत और नहीं, आप गौर से नहीं सुना आपने, दो लफ्ज मैंने बोले थे, यतलूना, ये हदीस के अल्फाज हैं, यतलूना किताब अल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम। अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और आपस में सीखते सिखाते हैं। ठीक, क्या करना चाहिए? ये जिस बच्ची ने भी तिलावत की है, इनके घर में ये रूटीन रही है कि फजर के बाद सारे बच्चे, अम्मी अब्बा और सारे बच्चे एक जगह बैठेंगे और हर एक 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 आयत पढ़ेगा, एक एक आयत, एक एक आयत, एक एक आयत, और करते 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 मेरा ख्याल है 2 दफा तो मैं भी इनके खत्म कुरान में शरीक हो चुकी हूँ, क्योंकि ये घर में ये रूटीन थी इनकी। अब क्या है, बच्चों को इकट्ठे बैठने का भी मौका मिल गया, माँ बाप भी साथ बैठे हुए हैं और साथ कुरान की तिलावत हो रही है, और बीच में अगर कोई ऐसी बात आ गई सीखने सिखाने की, कहीं तजवीद की गलती है, कहीं वहाँ कोई मीनिंग में कोई बात, यानी उससे मुतल्लिक कोई और बीच में चीज आ गई है, फिर इसी तरह कुछ यानी इन्होंने काफी इसी तरह किताबें पढ़ ली हैं, यानी इल्मी मजलिस भी साथ साथ। लेकिन ये उस वक्त होता है जब सारे घर वाले सवेरे टाइम पर उठे नमाज पढ़ने के लिए, और सबको आदत पड़े कि फजर के बाद तिलावत करनी है, और उससे क्या होगा, घर में बरकत भी होगी, सकीनत आएगी, रहमत आएगी। ये हमारे घरों से क्यों रुखसत हो गई है? ना हम इकट्ठे बैठते, इकट्ठे बैठने की बरकत है, उसकी अलग बरकत है। ना इकट्ठे बैठ के हम कोई इल्मी बात करते हैं, घर में बैठते में तो लड़ाई झगड़े, इसने ये किया उसने वो किया, कोई डिमांड, बच्चे ये मांग रहे हैं वो ले दो, ये कर दो, ठीक है, वो अपनी जगह चलती रहती हैं चीजें, लेकिन कोई वक्त तो अल्लाह के बंदो अपने बच्चों के लिए भी निकालो जिनके साथ बैठ के आप कुरान पढ़ो। हम क्या करते हैं, बैक होम क्या तरीके हैं, वो मौलवियों को बुला लिया, वो मदरसे के बच्चों को बुला लिया और उनको बाहर लॉन में बिठा दिया, सिपारे पकड़ा दिए, अंदर अपनी गपशप हंसी मजाक चल रहा है, क्या जी कुरान खत्म करा रहे हैं। नहीं, आप खुद क्यों नहीं करते अपने घर में, खुद पढ़ के इकट्ठे बैठ के पढ़ा करें, तो इससे इंशाल्लाह ताला आपको फायदा होगा। फिर इसी तरह ये है कि इससे आपके बहुत सारी कम्युनिकेशन के जो गैप्स हैं घर में वो भी निकलेंगे, बहुत सी चीजों का जवाब कुरान खुद देगा, आपको नहीं बताना पड़ेगा बच्चों को, वो कुरान से ही सीख जाएंगे। मेरी अपने बच्चों के साथ, ये बेटियों के तो अल्हम्दुलिल्लाह अलहुदा के चूंकि था माहौल एक था, बाजियां थी बहुत सारी, इन्होंने बहुत उनसे सीखा, लेकिन जब बेटे की बारी आई तो ना अलहुदा में कोई ऐसा कोर्स था, ना ही कोई ऐसा ट्यूटर मिला, वो किसी से सेटिस्फाई नहीं होता था। तो फिर अरसा दराज तक मेरी और उसकी रूटीन ये रही कि हम रोजाना बैठेंगे और एक पेज पढ़ेंगे, मैं ज्यादा नहीं करती थी, एक पेज, उसी की तिलावत होगी, उसी के मीनिंग्स डिस्कस होंगे, और उसी के अल्हम्दुलिल्लाह उससे ये फायदा रहा कि वो कुरान के साथ एक ताल्लुक या कुरान से एक मोहब्बत आ गई। तो आप अपने, अगर आपके पास, ये कैसे हो सकता है कि 24 घंटे में आपके पास 10 मिनट भी नहीं है अपने बच्चों के लिए कि आप उनके साथ बैठें? ये नहीं कि चलते फिरते चमचा हिला रहे हैं, मुंह ओवन की तरफ है और पीछे बच्चों को नसीहतें कर रहे हैं बैक करके। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था बात करने का? आपका क्या तरीका था कि जिससे बात करनी होती थी उसकी तरफ, अब फिजिकली भी उसकी तरफ मुड़ जाते थे, सामने होके बात करते थे, ये नहीं कि
وہ ادھر دیکھ رہے ہیں اور وہ ادھر دیکھ رہے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں, نصیحتیں ہو رہی ہیں, اور پھر گلے شکوے ہو رہے ہیں ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے. وہ بھلا کیوں سنے؟ آپ نے ان کے ساتھ کیوں نہیں بانڈنگ بنائی؟ ٹھیک ہے ان کے وہ بعض بچے نہیں بھی سنتے, پرواہ نہیں کرتے, لیکن ایک ہی گھر میں دو بچے بالکل دو اپوزٹ سائڈ پر بھی ہوتے ہیں, لیکن کوشش اور تکلیف اور مشقت تو جاری رہنی چاہیے نا, اس سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے. اور یہ نہیں کہ پہلے دن اب آپ خواتین گھر جا کے کہیں اب یہ آج سے ہماری مجلس لگنے لگی ہے. پہلے آپ ان کی ذہن سازی کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں گے, پیار کریں گے, ان کو کچھ کھلائیں پلائیں گے, ان کی کوئی بات سنیں گے, اور پھر آپ ان کو ساتھ لے کے بیٹھیں تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. اور یہ جو طریقہ میں نے بتایا نا جو ان کے گھر میں ہوتا ہے, تو یہ اتنا مؤثر طریقہ ہے. میرے خیال ایک دفعہ آپ بھی تھی اس ختم قرآن میں, ہم فیملی کی یعنی کہ گیدرنگ میں, اور بلکہ ہمارا تو یہ طریقہ اللہ کے فضل سے یہ رہا ہے کہ جیسے ابھی تیمیہ یہاں بیٹھی ہوئی تھی, تو تیمیہ ہر ویکینڈ پہ ہمیں اپنے گھر انوائٹ کرتی. ہم گھر میں ان کے گھر جاتے اور کھانا بھی کھاتے, اکٹھے ملاقات بھی کرتے, بات چیت بھی کرتے, اور اس کے ساتھ ہر بچے اور بڑے کو ساتھ بیٹھنا ہے. ان کے بچے بھی بیٹھ جاتے, بڑے بھی, یہ ہمارا اور شام بھی آ جاتے, اور پھر ہم سب ایک تلاوت کر رہے ہیں, ایک ترجمہ پڑھ رہے ہیں, ایک ڈسکشن کر رہے ہیں. اور یہ سیشن ہمارا روز نہیں ہوتا, یہ ہفتے میں صرف ایک دفعہ. وہی فیملی میٹنگ ہے, وہی رشتہ داری نبھانا ہے, وہی صلہ رحمی ہے, وہی ملاقات ہے, وہی کھانا کھانا ہے, لیکن مجلس قرآن کی کرنی ہے. اور حدیث بھی بخاری کا ہے کہ مختصر بخاری کا ایک 2/3 ہمارا اسی طرح مکمل ہو چکا ہے, اور اس میں تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا, وہ بھی بچوں نے حدیث پڑھنی ہے. بچے ہی حدیث پڑھیں گے, بچوں سے ہی پوچھیں گے کیا سمجھ آیا, جو نہیں سمجھ آیا, جو وہاں ٹاپک آ رہا ہے اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. تو الحمدللہ اس سے بچوں کو بولنے کا طریقہ بھی آتا ہے, بات سمجھ بھی آتی ہے, اور آپس میں ایک بانڈنگ بھی بنتی ہے. ورنہ اتنا گیپ ہو جاتا ہے بڑوں اور بچوں میں کہ وہ ہاتھ ہی نہیں آتے. بس کوئی طریقہ کریں, دعائیں مانگیں, روئیں کھپیں, بچوں کو ساتھ بٹھا کے ان کے ساتھ قرآن پڑھیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر بچے بھیج دیے اسکول, اور اپنی دوستوں کو اکٹھا کر لیں, ہفتے میں ایک دن اپنے گھر میں دوستوں کو بلا لیں, تجوید بھی ٹھیک کریں, ایک ایک آیت پڑھیں, کوئی ایک زیادہ پڑھی ہوئی ہو جس کو قرآن ٹھیک کرانا آتا ہو, وہ آپ کا سن کے ٹھیک بھی کروائے, اور اس کے ساتھ پھر اسی کا ترجمہ پڑھیں اور اسی کی تفسیر لگا کے سن لیں. اگر کوئی لائیو پڑھانے والا ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں تو آڈیوز اویلیبل ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بغیر آپ یہ سوچیں کہ قرآن کے علم کے بغیر آپ کے گھروں میں روشنی ہوگی اور آپ کی نسلیں جو ہے وہ بڑے پکے مسلمان رہیں گے, بھول جائیں. تو یہ کام آپ کو کرنا ہے, آپ ماؤں نے یہ کام کرنا ہے, اپنے گھروں کو قرآن سینٹر بنانا ہے. چلیے نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جیسے آپ نے لاسٹ ویک ایک استخارہ کے لیے چھوٹا سا سیشن کیا تھا. جی ہاں. تو اس دفعہ میرا ایک مشورہ ہے کہ اگر آپ ٹائم نکال سکیں تو عدت کے بارے میں کریں, کیونکہ یہاں کافی میں دیکھتی ہوں کہ عدت کے بارے میں نہیں پتا. کل شام کہاں ہے درس؟ اچھا وہاں پہ نہیں کر سکیں گے, آج شام کر سکتی ہوں. آج شام کو جو چیدل مسجد میں ہے, پتہ نہیں پھر آپ ہوں گے کہ نہیں. یہ جو آپ کی بک ہے بے کا سفر, اس پہ لیکچر بھی ہے؟ نہیں اس پہ لیکچر نہیں ہے, لیکن عدت کے بارے میں ہم نے الگ چیز تیار کی ہے. میں دیکھتی ہوں کہ اگر پاسبل ہوا تو میں آج شام انشاءاللہ پھر عدت کے موضوع پہ کر دیتی ہوں انشاءاللہ. میں کوشش کرتی ہوں کیونکہ تھوڑا سا پڑھنا پڑتا ہے نا, پھر تیاری بھی ہونی چاہیے. کل صبح چلے ٹھیک ہے, کل کر لیتے, کل وسوسوں کی بجائے عدت کا کر لیتے. کیا خیال ہے شالا؟ جی السلام علیکم. یہ جو ہے نا یہ میں نے کنٹینیو رکھنا ہے وسوسوں کے بارے میں آگے, کہ جب کل ختم تو نہیں ہونے والی یہ ساری دعائیں, لیکن یہ ہے کہ جیسے آپ کہیں گے میں حاضر ہوں. مائک جس کے پاس ہوگا صرف وہ بول سکتا ہے, ورنہ دوسروں کی حق تلفی ہو جاتی. بولیے. جی میرا سوال ہے کہ آج کل جو گیمز وغیرہ ہیں بچے کھیلتے ہیں, اس کی وجہ سے چچڑے ہو جاتے ہیں, وہ بات نہیں سنتے, ضدی ہو جاتے ہیں, کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں سارا دن. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. ان کو لا کے کس نے دی تھی؟ وہ ماں باپ نے لا کے دی. تو پہلے زمانے میں تو دادیوں نانیوں کی بات سنتے تھے, بیٹھتے تھے, تو آج کل وہ سلسلہ ختم ہو گیا. تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں پلیز. دیکھیں آپ بتائیں کہ کچھ
तुम्हें आता है तरीका बताया? You can tell better than me. क्या ख्याल? हाँ चलो कुछ तो बताओ. हाँ बताओ. हाँ कुछ बात कर. इंग्लिश उर्दू जो मर्जी. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम. किसने दी सवाल पूछा? वो पीछे सामने उधर सामने उधर उधर फ्रंट पे उधर. जज़ाकल्लाह खैर। तो मेरा एक्चुअली बेटा है 1.5 साल का. तो मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा बात करते रहते हैं कि क्या उसे समझाना है क्या नहीं समझाना, कौन सी आदतें हमें अच्छी लगती हैं कौन सी नहीं अच्छी लगती. तो हमने दूसरे बच्चों से भी बहुत सीखा है, दूसरे पेरेंट्स से भी बहुत सीखा है कि वो क्या करते हैं. हम एक कपल से मिले तो उनका बेटा माशाल्लाह वो भी थोड़ा सा बड़ा था मेरे बेटे से, और वो बहुत बहुत प्यार से अपने वालिद को अबाती कहता था, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं सर यूसुफ ने. तो हमें इतना अच्छा लगा, हमें इतना प्यारा लगा कि हमने सोच लिया जब सही वक्त आएगा मेरे बेटे हैदर की बात करने का, हम इसे शुरू से ही समझा देंगे कि अबाती को अपने वालिद को. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्योंकि शुरू से उसे यही समझाया, वो अब यही कहता है. तो हमें जो चीज़ें अच्छी लगती हैं हम ट्राई करते हैं कि हम शुरू से ही फ्रॉम द गेट गो वो उसे समझाएं. जो चीज़ें नहीं अच्छी लगती, जैसे हमारे घर में टेलीविज़न नहीं है, कोई टीवी नहीं है, तो उसको पता ही नहीं है अभी कि टीवी होता भी है, उसको दिलचस्पी नहीं हुई उन चीज़ों में. तो पहली चीज़ होती है माँ बाप को थोड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि हम ये चीज़ नहीं लाएंगे बच्चे की ज़िंदगी में. एक और चीज़ थी, बहुत सारे बच्चे हैं वो इतने हाइपर एक्टिव होते हैं, उनकी जो मूड स्विंग्स होती हैं वो उनकी डाइट की वजह से होती है. छोटे बच्चों को शुगर सूट नहीं करती, उनके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन आमतौर पर बहुत खानों में शुगर मिलती है और माँ बाप कभी कभी जल्दबाजी में दे भी देते हैं कि बच्चा बहुत खुश हो जाए या उसका दिल कर रहा है या मांग रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम बहुत कोशिश करके अवॉइड कर रहे हैं कि शुगर नहीं दें. मैं ट्राई करूँ कि मेरा बेटा शुगर नहीं ट्राई करे. फ्रूट वगैरह से जो नेचुरल शुगर होती है वो मिल जाती है उसे, लेकिन जो एडिक्टिव शुगर होती है जो मूड को अफेक्ट करती है वो हम ट्राई करते हैं कि हम अवॉइड करें. तो उसके आप डाइट भी देख सकती हैं कि बच्चों का डाइट क्या है, उससे भी बहुत फर्क पड़ जाता है इंशाल्लाह. और उसको ये खाने हैं उसको तो उसको सिखाएं. और एक और चीज़ जो हमने कोशिश की थी वो थी कि जो बच्चे का पैलेट होता है हेल्थी फूड्स के लिए, वो यूजुअली ये होता है कि बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो वो रिजेक्ट कर देते हैं हेल्थी फूड्स को. वेजिटेबल्स नहीं खाने, अच्छी चीज़ें, सादी चीज़ें नहीं पसंद, सैलड नहीं पसंद. और एक लिस्ट मिली थी मुझे, वो थी 100 फूड्स बिफोर 1. तो 1 साल से पहले मैंने चैलेंज किया था अपने आप को कि मैं अपने बेटे को 100 फ्रूट खिलाऊंगी. तो वो जो 100 फ्रूट्स थे उसमें हर किस्म की चीजें थी, मीट्स, फिश, लेंटिल्स, फ्रूट्स, डेयरी, नट्स, सब कुछ उस लिस्ट में था. तो मैं चाहती थी कि वो सारे फ्रूट्स ट्राई कर ले एटलीस्ट 3 बार, हर चीज एटलीस्ट 3 बार ट्राई कर ले कि उसका जो पैलेट है वो डेवलप हो जाए और उसका मुंह शुरू से ही उसे आदत हो जाए कि हर किस्म के खाने होते हैं, हर किस्म के टेक्सचर होते हैं, क्योंकि बच्चे आमतौर पर फिर बड़े होते हैं फिर टेक्सचर्स नहीं पसंद होते कुछ खानों के. तो ऐसी चीजें बोनलेस और सीडलेस ही खाना चाहते हैं, बोनलेस खाना चाहते हैं, सीडलेस खाना चाहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे रिफ्लेक्शन होते हैं अपने माँ बाप की, और रिफ्लेक्शन होते हैं उन चीज़ों की जो उनके माँ बाप कर रहे होते हैं. उसके लिए फिर कभी कभी ये होता है कि माँ बाप खुद भी अपने घर में वो चीज़ें नहीं ला सकते. जैसे अगर बाप चॉकलेट खा रहा है तो फिर बच्चा कहेगा मुझे भी खानी है, तो फिर बाप को कभी छोड़नी पड़ती है कि बच्चा मांगे ना. अगर बाप गेम्स खेल रहा है तो बच्चा कहेगा मुझे भी खेलनी है, तो बाप को कभी छोड़नी पड़ती है कि बच्चा ना देखे. तो उसके लिए माँ बाप को थोड़ा सा करना पड़ता है, इसमें सबके लिए बेहतरी होती है, सबके लिए इसमें अच्छा होता है. तो अब ये क्या करें, गेम्स कैसे छुड़ाएं? अगर हो सके तो कोई रिप्लेसमेंट ले आए इसके लिए, कोई चीज़ जो ज़्यादा फायदेमंद है. हम आई थिंक काफ़ी सारी कुरान रिलेटेड गेम्स भी एग्जिस्ट करती हैं और काफ़ी
इधर स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज हैं जिनको पता है इन चीज़ों के बारे में कि कौन सी एक्टिविटी बुक्स हो सकती हैं. मुझे कल ही एक्चुअली साइमा बाजी ने एक बुक दिखाई थी, माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी बुक थी. वो उन्होंने डिज़ाइन की और वो बच्चों की तफसीर के मुतल्लिक थी. तो अगर आप उनसे कांटेक्ट करने के बाद उसमें इतनी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, इतनी इंगेजिंग है, इतनी डिफरेंट है, तो ऐसी बुक अगर वो इंजॉय करें ज़्यादा तो उनके लिए फ़ायदा भी होगा और एक एक्टिविटी भी हो जाएगी. जज़ाकल्लाह खैर. बच्चों की तरबियत के लिए माओं को अपनी कुछ पसंद की मशगलें और चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं. हमें बाज़ औक़ात खुद पढ़ने का इतना शौक हो जाता है कि हम दरवाज़ा बंद करके बच्चों को बाहर निकाल देते हैं और खुद टेस्ट कर रहे होते हैं और तैयारी कर रहे होते हैं, इम्तिहान दे रहे होते हैं, नंबर ले रहे होते हैं, नंबरों की दौड़ में पड़ जाते हैं. और बच्चे उधम मचा मचा के बदतमीजी कर, बदअखलाकी कर, आपस में लड़ाइयाँ कर. ये किस किस्म का दीन है भाई कि आपने बच्चों को छोड़ दिया है अनअटेंडेड और आप पढ़ रहे हैं. मैं जब पढ़ती थी तो हिशाम मेरे यहाँ इस लेग पे बैठता था, यहाँ ऐसे बैठाती थी, टेबल पे इधर अपनी किताब रखती थी और कापी पेन पकड़ा होता था, यहाँ उसके आगे कागज होता था और एक पेन होता था. वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना कर रही हूँ, साथ रखा है. कहीं दर्स देने जाना है, साथ चलो, साथ साथ साथ. और आपको याद होगा तफसीर जो मैंने पढ़ाई थी 2005 की, उसके पहले लेसन में मैंने बार बार ये तलकीन की है सब नए स्टूडेंट्स को कि अपने प्यारों को साथ लेके चलें, उनको पीछे ना छोड़ दें. ये आपकी क्या मोहब्बत है उनसे कि आप खुद तो नेक बने जा रहे हैं और उनको आपने छोड़ दिया है. उन्हें छोड़े नहीं, बस आपने ये नहीं करना कि ये तो बात ही नहीं सुनते, छोड़ो इनको. छोड़ना कोई नहीं, ना सुने सुने कुछ करें. और जहाँ तक ये गेम्स का डायरेक्ट आपका सवाल है तो उसमें जैसे हमारा ने कहा कि आप रिप्लेसमेंट लाएं, अच्छी गेम्स, अच्छी एक्टिविटीज लाएं. और उसके साथ ये है कि अगर फौरी तौर पर नहीं छुड़ा सकते ना तो छुट्टियां है ना आजकल, उम्रे का प्लान कर लें, बंद करो सारा कुछ और हम जा रहे हैं अल्लाह के घर. वहाँ मांगे दुआएं भी और उनकी कुछ वक्फा हो जाएगा अच्छा भला, कई दिन का वो नशा टूटेगा. और फिर उसके बाद जब उम्रा वगैरह हो जाए वहाँ फैमिली टाइम आपको मिलेगा, वहाँ बैठ के बातें करें और कहें कि हम वापस जाके ये और ये काम करेंगे, गेम इतनी देर खेलेंगे, इतनी देर बुक पढ़ेंगे, इतनी देर बाहर जाएंगे, इतनी देर में ये करेंगे. कोई टाइम टेबल बना के वापस जाएं और फिर उस पर उनको कायम भी रखें. मैं किसी स्कॉलर का लेक्चर सुन रही थी बच्चों की तरबियत के बारे में कि किसी माँ ने शायद पूछा था कि बच्चे को मोबाइल एडिक्शन हो गई है, हर वक्त वो देखता रहता है तो क्या करें. उन्होंने कहा कि हमने घर का तरीका बनाया हुआ है कि दरवाजे के बाहर जैसे चाबियां लटकाने का वो होता है ना, एक बोर्ड होता है, तो घर में आते ही कुछ लोग इधर उधर फेंक देते हैं, फिर सुबह उनको काम पे जाना होता है तो शोर मचाते हैं चाबी कहाँ गई, तो वो ला के फिर एक जगह पे रखते हैं तो मुश्किल नहीं होती. तो उन्होंने कहा कि हमने इसी तरह एक बास्केट लगा दी है उस जगह पर, जो घर में एंटर होगा अपना मोबाइल उसमें डालता जाएगा और जब तक सारे यानी कि आपस में बैठ नहीं जाएंगे, खाना खा नहीं लेंगे, दिन की रुदाद नहीं सुन लेंगे, उस वक्त तक कोई मोबाइल ना माँ बाप उठाएंगे ना बच्चे उठाएंगे, कोई भी नहीं उठाएंगे. हाँ, फिर जब फैमिली बॉन्डिंग हो जाए उसके बाद अब आप ले लें, अब आप अपना काम कर लें, क्योंकि कई चीजें लोगों जाहिर है कि अब ये हमारी एक जरूरत बन गई है. तो इस तरह की मुख्तलिफ चीजें जो हैं वो आप सीखते जाएं, करते जाएं ताकि जिंदगी अच्छी गुजरे, क्योंकि हमें अच्छी आखिरत चाहिए. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मेरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़े से बड़े बच्चों के मुताबिक, जैसे उन्होंने अभी बात की कि गेम्स में हो जाते हैं कमरों से बाहर नहीं निकलते, लाइक टीनेजर बच्चे होते हैं 12-13 साल के, तो आपकी बात सुन लेते हैं. और जो 19-20 साल के बच्चे होते हैं, अगर आप आइसोलेशन में जा रहे होते हैं और आप उनको लाने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, वो नहीं सुनते, आप उनको फोर्स भी नहीं कर सकते, उन्होंने अपना एक लाइफ स्टाइल बना लिया होता है. उसके बारे में मेरी रहनुमाई करें कि हम उनको किस तरह कर सकते हैं. दूसरी बात ये कि जब आप उसमें आप देखिए कि एकदम से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है. बात वही आती है कि उनके लिए उसका अल्टरनेट तलाश करें. उस वक्त में कुछ अच्छी एक्टिविटीज, कुछ ऐसी चीज कि जो जिसमें उनकी दिलचस्पी हो, कुछ जिसकी तरफ वो आना चाहे. जाहिर है कि जो आदत उनको इस तरह की पड़ गई 1 साल में, 2 साल 4 साल में,
وہ آپ 4 دنوں میں ٹھیک نہیں کر سکیں گے. آپ کو بھی صبر سے کام لینا ہوگا, لیکن دعا کے ساتھ دوا کرتے جائیں اور آپ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, اور ان کے ساتھ پھر ان کے ساتھ آہستہ آہستہ یہ ذکر کریں کہ انہوں نے زندگی میں کیا کرنا ہے اور اس کے مطابق ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. جی ایک سوال کافی ہے تاکہ دوسروں کو موقع ملے. جی السلام علیکم. میری کوشچن ہے, آپ نے وسوسوں کے بارے میں جیسے فرمایا کہ زبان سے ادا کرنا, لیکن میرا یہ کوشچن ہے کہ زبان سے ادا کرنا جیسے ہم کسی سے ڈسکس کرتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے جب ہم بہت انزائٹی میں یا اسٹریس میں کسی ایسے وسوسے کی وجہ سے ہوتے ہیں تو ہم اکیلے ہوتے ہیں لیکن ہم بولتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا یہ اس میں جاتا ہے یا صرف کسی کے ساتھ ڈسکس کرنے میں جاتا ہے؟ کسی کے ساتھ بول کے بتانے سے کہ مجھے یہ خیال آتا ہے اور اس طرح ہوتا ہے, یہ نہیں کسی کے ساتھ بات کرنی چاہیے, اور خود سے بھی بول کے نہیں کرنی چاہیے. سیلف ٹاک اس میں نہیں ہونی چاہیے, اس سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ جب ہم اس کے پیچھے لگتے, میں نے 2 قسم کے وسوسے بتائے تھے نا, جب ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ارادی طور پہ خیالات لاتے ہیں وہ درست نہیں. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. میں بھی اپنی فیلنگز بیان نہیں کر سکتی کیونکہ میں کوئی مجبوری نہیں, نہ کریں. جی میں بھی سوچ رہی تھی کہ آپ پتہ نہیں مجھے دیکھ بھی رہی ہے کہ نہیں. جی دیکھ رہی, کیونکہ آپ نے نقاب لیا ہوا, کیسے دیکھیں. جی آپ دیکھ لیا. میں 8 کلاس میں تھی جب فرسٹ ٹائم ہمارے گاؤں میں نا آئی تھی ابدا کی برانچ, اور میں نے اسٹارٹ بھی کر لیا تھا, اور میں 2 ماہ جب پڑھ چکی ہوں تو میری امی نے چھڑوا دیا تھا کہ نہیں یہ تو وہابی ہے, آپ نہیں جا سکتے. اس کے بعد پھر میں نہیں گئی, لیکن جب میں نے 2nd ایئر کے بعد اسکول چھوڑا تھا, امی بہت بیمار ہو گئی تھی, تو پھر میں آگے کالج کو کنٹینیو نہیں کر سکی. تو پھر نا میرا ہوتا تھا کہ گھر میں ٹی وی نہیں دیکھتی تھی, میرے پاس بس ایک تھا MP3 پلیئر, اس میں آپ کے ہر وقت جہاں بھی جو بھی کام کرنا ہے تو آپ کے لیکچرز پلے کر لیں. اب امی سن کے نا خود ہی کہتی ہیں, اور اس وقت نا ایک انکل نے بھی ان کو منع کیا تھا کہ نہیں یہ بھابیاں دیکھیے انہیں ترجمہ کس طرح, انہوں نے اس بات کو پوائنٹ کیا تھا کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے بسم اللہ کے جو ترجمہ تھا نا بار اس میں بار رحمت بناتا تھا, تو نہیں یہ تو نہایت مہربان ہے نا اللہ تعالیٰ. تو نا جب بعد میں ایک دفعہ میں نے لیکچر لگایا نا بہت سال بعد, تو کہتی اچھا یہ تو فرحاتے ہیں نا, میں نے کہا جی یہ وہی ہے, اور پھر وہ خود بھی اب مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے. اور ابھی جو میں کوشچن کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ میں نا آپ کی اسٹوڈنٹ ہیں ننگا احمد, آپ جانتی ہیں ان کو, جو رائٹر ہے پاکستان, انہوں نے نا ابھی تھراپی ایک سیشن لیا تھا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ آپ کے جو ایموشنس کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو اس میں نا کافی لڑکیوں نے جیسے کوشچن کیے تھے کہ ہم یہ فیل کر رہے ہیں, تو وہ نا اس کو کہہ رہی تھی کہ آپ کے روٹ کاز کیا ہیں, بچپن میں آپ نے یہ کیا ہوگا, آپ کے ساتھ یہ ہوا ہوگا. تو میرے نا ذہن میں یہ اتنا آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی جب ہم قیامت کے دن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بس یہ دیکھیں گے کہ اس نے یہ نیکی نہیں کی, اس کے میں سزا دوں اس کو, یا اس نے یہ جو فرض تھا یہ نہیں پورا کیا, یا وہ بھی دیکھیں گے کہ روٹ کاز ہے اس کی کوئی. وہ تو سب کچھ دیکھیں گے, سب کچھ دیکھیں گے, اور پھر یہ اسی پہ چھوڑ دیں کہ وہ کیا کریں گے, کیونکہ وہ ہم ان کو نہیں بتا سکتے. یہ بتایا نہیں نا اتنا جاتا کہ اللہ تعالیٰ بھی, یعنی اللہ تعالیٰ کے مہربان ہونے کے بارے میں اتنا نہیں بتایا جاتا. بس یہ ہے کہ جی وہ مولانا کہتے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک امپریشن بنایا ہوا کہ وہ کوئی تھانے دار ہے جو بندہ مارے گا اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا. جی جزاک اللہ خیر. چلیے بس جو کہ 4 منٹ باقی ہیں اس لیے جی آگے دے دیجیے, ہاتھ کھڑا کیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ گھر میں مجلس ہونی چاہیے کسی نہ کسی طرح قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کے لیے, تو کیا جیسے دوسرے بچے آتے ہیں محلے کے پڑھنے کے لیے یا ان کو قرآن پاک ہے وہ بھی اسی میں شامل ہو جائے؟ جو بالکل اسی میں شامل ہو جائے گا, محلے کے بچے بلا کے پڑھائیں. یہ بچوں کی ٹین ایجرز کی بات ہو رہی تھی, اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ جیسا 18-19 سال کے بچے ہو جاتے ہیں, خاص طور پر وہ حاتم, میرا خیال ہے ان کی جب نیند ٹائم پہ وہ نہیں سوتے تو پھر سارا ان کا اور کہتے ہیں نا خراب ہو جاتا ہے اسکیجول.
تو بچوں کو اگر ہم ٹائم پر سلانے کی ایک عادت بنائیں، وہ بڑے ہو کے بھی جلدی سوئیں گے. اور ظاہر بات ہے پھر انہوں نے، اگر یہ لڑکے ہیں دنیا میں جانا ہے، نوکریوں پہ جانا ہے، اور اگر وہ صحیح طرح نہیں سوئیں گے تو وہ کیسے پروڈکٹیو ہوں گے. بالکل. تو جتنے بھی اگر CEOs وغیرہ اگر دیکھیں ان کی بایوگرافیز وغیرہ پڑھیں تو وہ اپنی سلیپ کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور ہمیں بھی یہ کہا گیا ہے. تو میرا خیال ہے بچوں کو اگر سونے کی اہمیت ان کو بتائی جائے تو یہ ان کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور ان کے مینٹل ویل بینگ کے لیے بھی. جزاک اللہ خیر. یہ کچھ بک سٹال ہے تو مجھے آپ کتابیں دے دیں تاکہ میں ان کا اناؤنس کر دوں. یہ بھی ادھر کر دیجیے تاکہ یہ لا الہ الا اللہ کا کارڈ ہے. اس میں انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے. آپ اپنے نان مسلم دوستوں کو بھی دے سکتے ہیں تاکہ مسلمان ہوں. اور یہ حسن خاتمہ کی دعائیں ہیں کہ ہمارا دنیا سے جب جائیں تو ایمان کی حالت میں جائیں. زندگی میں ہر کوئی آسانی چاہتا ہے تو زندگی میں آسانیاں لانے کے لیے دعائیں ہیں. پھر تسبیحات کی فضیلت انگلش میں ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ کا کارڈ ہے. یہ استغفار ہے جو کہ ہر مشکل کی دوا ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ حفاظت کی دعائیں ہیں، صبح و شام کے اذکار ہیں. اس میں ہر گھر کی یہ کتاب ضرورت ہے تاکہ آپ شیطان کے شر اور وسوسوں سے بچے رہیں. اور یہ قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں. اس میں بھی وسوسوں سے بچنے کی دعائیں موجود ہیں. اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. سونے جاگنے کے یہ آداب ہیں. بیوگی کا سفر کتاب ہے، جس کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو اس کو آپ دیں. اور ایک یہ بڑی اہم کتاب قبر کے 3 سوال. ہم میں سے ہر ایک نے مرنا ہے اور ہر ایک سے یہ سوال ہونے ہیں، تو ان سوالات کو ضرور جانیں. یہ کتاب آپ میں سے ہر ایک کو پڑھنی اور آگے بچوں کو پڑھانی چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ کورسز ہیں، آپ خود بتانا چاہیں گے؟ آپ اگر خود بتا دیں تو زیادہ اچھا ہے. کیا لکھا ہوا؟ آپ سب کے لیے کہ ایک تو یہ کہ حدیث کورس جو ہے وہ انگلش میں جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. یہ ایوری ٹیوزڈے ہوا کرے گا اور 9 سپٹمبر سے شروع ہو رہا ہے. تو جو لوگ حدیث پڑھنا چاہتے ہیں انگلش میں صحیح بخاری تو وہ اس کورس میں جوائن کریں. یہ برٹش مسلم ہیریٹیج سینٹر میں ہوگا. سو ایوری ٹیوزڈے 9 سپٹمبر سے شروع ہوگا 10 سے لے کے 12 بجے تک. اس کے علاوہ جو ہے چیتمل میں نئی جو ہے وہ کلاس شروع ہوگی قرآن کی کلاس. ہماری کلاس مرسی میں بھی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے لانگ سائٹ میں ہو رہی ہے. پریسٹن میں نئی کلاس شروع ہوئی ہے. اسی طرح چارلٹن میں ہو رہی ہے. تو ہیل میں ہو رہی ہے اور کنگم میں ہو رہی ہے. اور سب مختلف جو ہے وہ کورسز ہمارے یہاں پہ دیے جا رہے ہیں. ایک تعلیم القرآن ہے جس میں قرآن شریف کا ترجمہ، تفسیر اور اس کے علاوہ حدیث اور اس میں جو ہے فقہ کی کتابیں اور تجوید سب شامل ہے. پھر ایک علم القرآن ہے جس میں صرف قرآن شریف کا ترجمہ، تفسیر اور تجوید ہوتی ہے. پھر ایک صرف القرآن ہے جس میں تجوید نہیں ہوتی، صرف ترجمہ تفسیر ہے. اس کے بعد جو ہے شارٹ کورسز ہیں. اس کے آپ کے پاس ہر اپرچونٹی اویلیبل ہے کہ آپ جتنا ٹائم نکال سکتے ہیں اور جتنا کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے ہر طرح سے مہیا جو ہے وہ کیا گیا ہے. ابھی آپ کا کام ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور ان کو جوائن کریں. اس کے علاوہ ایک اور اسپیشل اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ 11 اگست سے الہدا کینیڈا میں جو ہے انگلش میں تعلیم القرآن کورس شروع ہو رہا ہے. وہ ہم یہاں پر آن لائن لائیو کریں گے. تو جتنی بھی لڑکیاں ہیں جو انگلش پہ کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ ہمارے ٹائم ڈفرینس ہے اس لیے ہماری وہ کلاس جو ہے وہ 2 بجے شروع ہوگی اور 8:30 بجے ختم ہوا کرے گی. یہ منڈے ٹو فرائیڈے ہوگا اور آپ کو یہ 1.5 سال میں پورا قرآن شریف کا ترجمہ تفسیر انگلش میں جو ہے یہ کمپلیٹ ہوگا. تو جتنی بھی ہماری بیٹیاں ہیں اور ہماری اور سسٹرز ہیں یا کوئی جو اپنا گیپ ایئر لیتے ہیں تو ان کے لیے بہت جو ہے ایک زبردست اپرچونٹی ہے کہ وہ اس کو جوائن کریں. اور ہم نے اس کی جگہ کا بھی انتظام کر لیا ہے. تو جو لوگ جو ہے وہ اس کو جوائن کرنا چاہیں پلیز میرے سے رابطہ کریں. میں ان کو جو ہے آن لائن کا رجسٹریشن فارم بھی دے دوں گی اور آگے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ
اور یہ جو آپ کو دیا گیا ہے اس میں بھی ایک QR کوڈ ہے, آپ اس کو بھی اسکین کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ بھی جا سکتے ہیں. یہی کورس آج بھی جو ہے وہ نشان کا جو ہے کینیڈا کا آن لائن کورس ہے. کیا وائس بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں وائس کو بھی آپ داخلہ دلوا سکتے ہیں. ہاں جی بالکل. یعنی اگر کوئی وائس کو اپنے پڑھانا چاہے, دیکھیے اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. دنیا کی ان کی تعلیم کے لیے آپ کیا کیا خرچ کرتے ہیں, کتنی بڑی بڑی فیسیں دیتے ہیں یونیورسٹیوں کے لیے. تو ایک گیپ ایئر لے کے کم از کم قرآن بھی پڑھوا دیں تو بوائز اینڈ گرلز بوتھ کین اٹینڈ. ایسا کورس جو جاب کرتی ہے 9 to 5 فرائیڈے, کیونکہ میں نے تعلیم قرآن کا کورس 2 دفعہ شروع کیا ہے, لیکن سپٹمبر سے دوبارہ 5 دن آئی ایم سنگل مدر, میری کام کرنا ضروری ہے. منڈے ٹو فرائیڈے, اور میرے پاس صرف سیٹرڈے کیونکہ میں اجازت کی اسٹوڈنٹ بھی ہوں, قرآن کی اسٹارٹ کی, میرے پاس صرف ہفتہ اشعار ہوتا ہے جس میں میں کورس کر سکوں. میں نے بہت کوشش کی ہے, 2 دفعہ میں نے تعلیم قرآن میں لیا ہے اور بھی کر لی ہے. جی ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. تو اس کے لیے ہماری سیٹرڈے اور سنڈے انگلش میں جو ہے آن لائن جو ہے وہ کلاسز ہوتی ہیں 10 till 1:30, اور یہ آن لائن زوم پر ہوتی ہیں. آپ ہمیں جو کانٹیکٹ کریں, یہاں بھی کانٹیکٹ نمبرز ہیں, آپ یہ فلائر لے لیں, اس میں بھی کانٹیکٹ نمبرز ہیں. تو آپ بتائیں جو ہے سکورا جو ہے یہ رن کرتی ہے سیٹرڈے اینڈ سنڈے کی. سکورا بتائیں گے اس کا. اچھا, ایک بچہ ہے 8 سال کا, وہ سوال کرنا چاہتا ہے, اس کو ادھر لے آئیں. آگے آ جاؤ بیٹا, اوپر آ جاؤ, اسٹیج پہ آ جاؤ. آج ریچر نرسنگ جو ماسک ہے وہاں پہ نشان کا بھی جو ہے درس ہے, 2 دن ہوگا, آج اور کل, اور سورہ یوسف کی فرسٹ 20 آیات پر. اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ 7:30 جو ہے وہ پروگرام شروع ہوگا. تو آج ریچر نرسنگ میں آپ اپنے جو ہے بوائز کو وہاں بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہشام جو ہے وہاں پہ 2 دن کلاس لے گا, آج اور کل. Very special individuals. We've gone through a lot in this super high school. Why you like me and very یہ میرا نوازا ہے, آپ کی سنتا رہتا ہے, روزانہ سنتا ہے ماشاءاللہ. بیمار ہے یہ اس کے لیے اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.